زوردار تالیاں بجا دیں یسوع کے جلال کے. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے زندہ خداوند کا، جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک پاسٹر کے طور پر، ایک میاں بیوی کے طور پر اور چرچ لیڈرز کے طور پر اس میسج کو شیئر کر سکیں. آمین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اسپیشل ہونے والا ہے اور ہمارا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک یہ کلام ہو رہا ہے چرچ میں ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی باہر نہ جائے، کوئی فون نہ یوز کرے. جو بائبل ہے وہ سامنے لگا دی جائے گی، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کو ضرور بائبل دیں گے، لیکن میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دھیان کلام پہ رہے، کیونکہ اگر یہ کلام آپ نے لے لیا آپ کی زندگی بدلنے والی ہے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. لگائیے جی ہمارا ٹاپک کیا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک جس کا نام ہے کرسچن میرج. سب بولیے کرسچن میرج. بولیے مسیحی شادی. مسیحی شادی. بولیے مسیحی وواہ. مسیحی وواہ. آمین. بولیے کرسچن میرج. تو یہ جو میرج ہے کرسچن، ساؤنڈ یہ یاد رکھیے کہ کرسچن میرج صرف کرسچن ہسبینڈ اور کرسچن وائف کے بیچ میں ہی ہو سکتی ہے. ہاللیلویہ. کرسچن میرج کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی کرسچن ہو اور آپ کی جو وائف ہے وہ بھی کرسچن ہو. تو اگر آج آپ کرسچن ہیں تو اور زیادہ آپ بلیس ہو جائیں گے، اور اگر آج آپ صرف نام کے کرسچن ہیں یا کہ آپ کے صرف آئی ڈی کارڈ پہ کرسچن لکھا ہوا ہے، آپ ہیں نہیں مسیحی، تو خداوند آپ کو چینج کر دے گا کہ آپ کو کیسا ہسبینڈ ہونا چاہیے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. ہو سکتا ہے بہت اچھے ہوں. میری بہنیں، میری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بچے بیٹھے ہوئے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بہت سویٹ ہو اور آپ لوگ بہت زیادہ کیئرنگ ہو اپنی وائف کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کیئرنگ شخص نہیں چاہیے، ہمیں کرسچن ہسبینڈ چاہیے. ہاللیلویہ. ہمیں کرسچن وائف چاہیے یسوع کے جلال کے لیے. آمین. آمین. تو جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ابلیس بہت پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، شادیوں کو توڑ رہا ہے. یہ میسج دونوں کے لیے، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی، جو شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی شادی ہونے والی ہے، جو منگنی شدہ ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسج ہونے والا ہے. تو یہ سب کے لیے میسج ہونے والا ہے. بولے سب کے لیے. سب کے لیے. تو آپ نے دھیان سے سننا ہے اس میسج کو. آمین. ہاللیلویہ. تو میں چاہوں گا خدا کی خادمہ سے کہ وہ آپ سے ڈیفینیشن شیئر کریں کہ کرسچن میرج ہوتی کیا ہے بائبل کے مطابق، اور اس کا مطلب کیا ہے. وہ آپ کو ایک ڈیفینیشن دیں گی. ہاللیلویہ. بتائیے جی. یہاں پہ سلائیڈ لگا دیجیے گا. ایک کرسچن میرج کی ایک بہت پیاری، نہیں بیٹا، میرج ایک بہت پیاری ایک میرج از اے کانسٹیٹیوشن. از اے کانسٹیٹیوشن ڈیفینیشن ہے جی. جو میں نے اپنے جو اسپریچول فادر ہیں ان سے سیکھی، اور جو میں نے اپنی زندگی میں بھی جب اپلائی کی ہے تو خدا نے جو ہے وہ ہماری شادی کو جو ہے وہ بابرکت بنایا ہے. آمین. آمین. نہیں ہے بیٹا آپ کے پاس؟ وہ نہیں بنائی تھی آپ نے؟ اچھا چلیں اوکے، آپ ویسے بتائیں کہ جو شادی ہے، میرج از این انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، ایک سنستھا ہے. تو جو شادی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک سنستھا ہے. اور ہر ادارے کا، ایوری انسٹیٹیوشن ہیز اے کانسٹیٹیوشن. ہر ادارے کا، ہر سنستھا کا کیا ہوتا ہے؟ نیم ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، آئین ہوتے ہیں. ایگریڈ؟ جیسے اسکولز میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں گورنمنٹ میں، وہاں پہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. مگر شادی میں جو ہے وہ صرف ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے، ایک ہی آئین ہے، ایک ہی لا ہے، ایک ہی نیم ہے، اور وہ ہے بے لوث محبت. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو میرج از این انسٹیٹیوشن. ایوری انسٹیٹیوشن ہیز اے کانسٹیٹیوشن، اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف میرج از سیلف لیس لو. بے لوث جو ہے وہ محبت. ہندی میں جس کو کہتے ہیں نسوارتھتا کہتے ہیں جس کو، کہ ہاں
کہ آپ स्वार्थी नहीं हैं, अपने आप को मार के, अपनी ख्वाहिशों को मार के, अगले की ख्वाहिशों को, उसकी डिज़ायर्स को पूरा करना, उसको खुश रखना, उसका अपना ख्याल किए बगैर उसका अपने साथी का जो है वो ख्याल रखना, इसको कहते हैं एक मसीही शादीशुदा जिंदगी. एक दफा ये हालेलुया. रीड करवा दें जरा चर्च को. तो आप सब इंग्लिश पढ़ने में सब माहिर हैं, बोलने में भी तो पढ़िए. मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन. Marriage is an institution. Every institution has a constitution. Every institution has a constitution. And that constitution of marriage is selfless love. हालेलुया. इसमें कोई खुदी नहीं है, कोई खुदगर्जी नहीं है. वो शादी ही नहीं, शादी जो एक खुदगर्ज शादी होती है, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है. Yes. तो ये एक बहुत ही प्यारी एक डेफिनेशन है एक ब्लेस्ड क्रिश्चियन लाइफ की, कि एक ऐसा लॉ जो कि क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बेलौस मोहब्बत होनी चाहिए, मियाँ के अंदर भी, हस्बैंड के अंदर भी और वाइफ के अंदर भी. आमेन. आमीन. हालेलुया. देखें, खुदा की खादमा ने यही बताया कि अगर जिस शादी में मोहब्बत है ना, मोहब्बत करनी है आपने अपने साथी से, अपने आप से नहीं करनी. अपने साथी से मोहब्बत करें, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढें. आप अपनी ईगो को बीच में मत लाएं. जो मर्द हजरात हैं ना, जो हस्बैंड्स हैं, जो हस्बैंड होने वाले हैं, तो मैं आज आपसे खुदा का कलाम ये शेयर कर रहा हूं कि आपने इस बात को समझना है कि जो एक मर्द होता है, मैं भी एक मर्द हूं, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है मर्दों की. मर्दों की प्रॉब्लम है ईगो, मर्दों की अना. वो अना आ जाती है बीच में. मैं मर्द हूं, मैं सर हूं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं क्यों बात मानूं, ये क्यों नहीं मेरी बात मानती. तो इसी तरह छोटी सी बात पर लड़ाई शुरू होती है और वो बढ़ते 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 इब्लीस उसको बढ़ा देता है और बात डिवोर्स तक आ जाती है. आज हम डिवोर्स का सर कुचलेंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो सारे इब्लीस के जो प्लान हैं वो फेल हो जाएंगे. हालेलुया. वो सारे इब्लीस के प्लान जो हैं वो फेल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन. तो मेरे प्यारों, आपको जो खुदा का कलाम हम समझा रहे हैं कि अपनी खुदी से आपने इनकार करना है. जैसे खुदा की खादमा ने कहा है, एक ही रूल है, बोले एक ही रूल है, मोहब्बत करनी है, अपने साथी से करनी है. बेलौस बेलॉस, सेल्फलेस. सेल्फलेस मोहब्बत का मतलब होता है कि आप अगले से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो आपके लिए कुछ करेगा, या आपको बदले में कुछ देगा, या आप उसे इसलिए मोहब्बत करें क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है. नहीं. सेल्फलेस लव. और ये दोनों के लिए कि आपने मोहब्बत. और ये दोनों के लिए. जब सोचें, आप सोचें, इमेजिन करें, आपकी बीवी आपसे सेल्फलेस मोहब्बत करनी शुरू हो जाए और आप अपनी बीवी से बगैर किसी मतलब के मोहब्बत करना शुरू हो गए ना जिस दिन, उस दिन आपकी शादी मसीही शादी बनेगी. और फिर बरकतें आएंगी उस शादी के अंदर, फिर ब्लेसेड बच्चे पैदा होंगे, फिर खुदा की नस्ल पैदा होगी, और फिर खिदमत करने वाले लोग आपके घराने में पैदा होंगे. आमीन. हालेलुया. तो बाइबल निकालेंगे यहां पर, और मेरे साथ निकालिए हवाला. उत्पत्ति निकालिए मेरे साथ, जेनेसिस निकालिए, पैदाइश उसका 2 बाब, और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे कि ये शादी का जो कॉन्सेप्ट है ये बाग अदन में ही आ गया था. ये शादी बनाई किसने है? ये शादी मेरे और आपके जिंदा खुदा ने बनाई है. आमीन. और ये शादी है क्या जी? पढ़िए जी, बाइबल क्या बताती है. और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा. आमीन. सब बोले आमीन. बेटा हिंदी में भी पढ़ दो. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं जी, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. आमीन. यानी कि खुदा को अकेलापन पसंद नहीं है. मुंडियो, किस किस की शादी नहीं हुई? मुझे हाथ दिखाएं. लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, लड़कियां भी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई. कई लोग उन्होंने करनी नहीं है, कहा छड़ दो पास से जी, जरूरत ही कोई नहीं, रहन दो. दोबारा से प्लीज जरा दिखाइए जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, शादियां नहीं हुई या होने वाली हैं. हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए. वेरी गुड. खुदा आपको बरकत दे. आमीन. नीचे कर लीजिए. अब कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो ये मैसेज 50-50 होने वाला है. 50-50 बोले, 50-50. तो ये आपके लिए खुदा ने ये सोचा. क्या सोचा? अकेला रहना अच्छा नहीं है. बोले साथ वाले को, अकेला रहना अच्छा नहीं है. बोले फिक्र ना कर, खुदा मुहैया करेगा. आमीन. मुझे कर दिया है. हालेलुया. आपको भी करेगा. फिक्र ना करें.
हालेलुया। Hallelujah. सुने, खुदा को अकेलापन नहीं पसंद। Amen. मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला है, बहुत से लोग हैं अकेलापन महसूस करते हैं। बेशक आप लोगों में घिरे, बेशक आपके रूम में आप अकेले नहीं हैं, 3-4 लोग हैं, फिर भी आप अकेले हैं। आपके माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, फिर भी आप अकेले हैं। खुदा उस अकेलेपन को दूर करने के लिए कौन भेजेगा? ऐसा साहिक, क्या लिखा है बेटा हिंदी में? साहिक, सहायता करने वाला, हेल्पर, आपकी तरह का मददगार, आपकी तरह का होगा, आपसे ऊपर नहीं, आपसे नीचे नहीं। आपको समझ आई? मुंडियों मेरी गल सुनो, मैं मर्दों से मुखातिब हूं। नहीं पास्टर जी मैं तो सर हाँ। सुने, सर पे भी आते हैं, सर तुसी बने हो, पहले आते हैं, सर पे भी आएंगे। लेकिन आप पहले सुने, खुदा ने ये शुरू कहां से किया? खुदा ने क्या? तेरी माने। हालेलुया। खुदा ने मर्द और औरत को अपनी सूरत और छवि पर बनाया है Hallelujah. और एक दूसरे के कंपैटिबल बनाया है, एक दूसरे के लिए बनाया है। ये खुदा का कॉन्सेप्ट है शादी का, क्रिश्चियन मैरिज का। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। आजकल लोग जातें देखते हैं, पास्टर जी मैं सऊतरा, मैं पट्टियां, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ। एक बंदा मुझसे पूछा, पास्टर जी आपकी क्या जात है? मैंने कहा जरा मैं तुझे बताऊं मेरी क्या जात है। एक क्रिश्चियन की कोई जात नहीं है, जो यीशु की जात है वो हमारी जात है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मैरिड लोग हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जी, ये कलाम आज उनके लिए भी होने वाला है। यस, हालेलुया। खुदा आपको आज सिखाने वाला है कि अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी में एक मददगार भेजा है तो आपको उसको कैसे एक्सेप्ट करना है और एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन मैरिज को कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लेकर आना है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे औरतें हैं यहाँ पे और ऐसे मर्द हैं जो अकेला अपने आप को फील करते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद अकेले अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये आज कलाम आप लोगों के लिए भी होने वाला है। अपने हस्बैंड को नहीं बताते और अपनी बीवियों को नहीं बताते, आप मसले नहीं बताते। नहीं वो पास्टर जी वो हैंडल नहीं कर सकेगी। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है वो हैंडल नहीं कर सकेगी? उसने 9 महीने पेट में बच्चा रख के पैदा किया है तुम्हारा, क्यों नहीं वो हैंडल कर सकती? आपकी बीवी वो काम हैंडल कर सकती है जो आप नहीं कर सकते, और आप वो काम हैंडल कर सकते हो जो आपकी बीवी नहीं कर सकती। आज हमें ये बात समझने की जरूरत है। आमीन। खुदा ने दोनों को एक अलग अलग पावर दी है। इनके पास एक अलग अनॉइंटिंग है, अलग विजडम है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरी जहां पर सुई फंस जाती है ना, वो सुई ये निकालती है यहाँ पे, धागा डाल के। हाँ, धागा डाल के, रस्सी डाल के। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जहां मुझे नहीं समझ कि इतनी छोटी सी बात थी ये, हाँ ये कहां से आया आपको आइडिया? तो आप कभी अपने पार्टनर को इन्वॉल्व तो करके देखें, उससे पूछ कर तो देखें। ओ तैनू नहीं पता दुबई दी जिंदगी इत्थे बहुत मुश्किल है, इत्थे बड़ी टेंशन आने, ओ इत्थे खून सफेद। बात तो करके देखें, उसे बताएं अपनी प्रॉब्लम, और वो खुदा उसके थ्रू आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुने, खुदा की ये जो मैसेज है ना क्रिश्चियन मैरिज का, ये आज जिंदगियां बदलने वाला है। और शैतान को बड़ी आग लग रही है, मैं आपको बता रहा हूं, और उसकी आग जो है ना और ठंडी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। तो ये मैसेज खुदा की खादमा को खुदा ने दिया है। ये उनसे खुदा ने कलाम किया था, क्योंकि उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, महिलाओं की, लेडीज की, बहुत ज्यादा। और बेस्ट तरीका ये कि हम एक एक को बताएं, हम एक स्टडी क्यों ना तैयार करें, हम एक खुदा के कलाम का मैसेज क्यों ना तैयार करें। ये बोझ खुदा की खादमा को खुदा ने दिया, और मैं इसमें सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि ज़ाहिर बात है क्रिश्चियन मैरिज है, तो आपका एक हस्बैंड का और एक वाइफ का मिल के इस कलाम को देना उस पर डबल मोहर लगा देगा। मेरा यहाँ खड़े होने का मकसद यही है। लेकिन ये खुदा का कलमा जो है ना, वो खुदा की खात्मा को खुदा ने दिया है, और मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा बातें जो है ना वो शेयर करें। और आगे बढ़ते हैं, और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये था कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, जेनेसिस निकालिए 2:21, जेनेसिस उत्पत्ति। हम अभी बाग अदन में ही हैं, अभी बाहर नहीं निकले। तो दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत, दूसरा बाब और 21वीं आयत पढ़िए जी।
और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी हाँ। और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया. हाँ, रुक जाइए यहाँ पे. अच्छा, खुदा ने जब औरत को बनाया तो आदम क्या कर रहा था, मुझे बताएं? सो रहा था. तो हमेशा याद रखें, मुंडियों इधर देखो मेरी तरफ, मर्द हजरात और शौहर, होने वाले शौहर मेरी तरफ देखें, मैं आपको हौसला देने वाला हूं. जब भी आपकी लड़ाई हो या आर्ग्यूमेंट हो आपका अपनी बीवी से या अपनी मंगेतर से, तो आपने बहस नहीं करनी. पता है क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि आप सो रहे थे जब खुदा ने उस औरत को बनाया. आपको नहीं पता खुदा ने क्या चीज बनाई है, भूल जाएं. आप भड़ास निकाल रहे हैं नहीं नहीं, मैं कलाम की बात बता रहा हूं. आदम को क्यों सुलाया खुदा ने? क्यों? मुझे बताएं, आप मुझे खुद बताएं. आदम जाग भी सकता था और उसके होते होते खुदा कहीं और से लिया, ये तेरी बीवी है. उसको पहले सुलाया. क्यों? मर्द जो है ना सोंदा नहीं है. मर्द जो है ना उसके अंदर एक खास एक जो है ना सोचने की ताकत है. वो उसका दिमाग हर जगह चल रहा होता है. मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं. अब जब खुदा ने एक बहुत बड़ा काम करना था, खुदा ने उसको पहले सुला दिया. आमीन. अब जब वो सो के उठा है तब तक औरत तैयार हो चुकी थी. उसको कुछ नहीं पता ये क्या चीज आ गई है मेरे सामने. तो आपको नेक्स्ट टाइम मैं नसीहत कर रहा हूं और ये मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको अपनी वाइफ से प्रॉब्लम हो, जब भी आपकी कोई आर्गुमेंट हो जाए या कोई तल्ख कलामी हो जाए या कोई बहस हो जाए, तो आपने उससे बात नहीं करनी. हालेलुया. आपने किससे बात करनी है? आपने यीशु से बात करनी है, क्योंकि बनाया तो उसी ने था, आप तो सो रहे थे. आपको क्या पता है कि आपके साथ क्या चीज है? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ गई है? तो अगर आप चाहते हैं ना आर्ग्यूमेंट जीतना, कभी नहीं हो सकता. ये औरतों पे भी जो है ये अप्लाई होता है. समझ आ रही है आपको मेरी बात? डोंट विन एन आर्ग्यूमेंट, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो. आपने आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना. ये कोई रेसलिंग को वर्ल्ड कप नहीं हो रहा. शादियां क्यों टूटती हैं, लड़ाइयां क्यों होती हैं? मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूं. यही प्रॉब्लम होती है जब हम दूसरे को गलत साबित करते हैं. लड़ाई वहां से शुरू होती है. एक चिंगारी बहुत होती है एक पूरे घर को जलाने के लिए. आज खुदा उस चिंगारी को ही बंद कर देगा यीशु मसीह के नाम से. आपको समझ आ रही है चर्च? तो आदम की क्या निकाला उसने? पसली निकाली, उसकी हड्डी निकाली, उसका एक पार्ट गया था और फिर उसी का बदन बनाकर खुदा उसके सामने लेकर आया. पढ़िए जी आगे दूसरी लाइन में क्या लिखा है? ये वाली नहीं, वही वाली वर्ष. पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया. एक को निकाल लिया और उसकी जगह को गोश्त भर दिया. पसली जो है वो आपके दिल को कवर करती है. ये खुदा ने रिब केज बनाया हुआ है. ये सीना है, पसलियां हैं, इस पसलियों के जाल के अंदर आपका दिल है. हालेलुया. खुदा ने वहां से, उस जगह से औरत को बनाया है. ये मेरी बात याद रखिएगा. औरत की कदर करना सीखें. बाइबल उठा के देख लें, औरत की जिन जिन लोगों ने कदर की है, खुदा ने उन लोगों को बरकत दी है. आमीन आमीन. तो उसके बाद क्या हुआ जी? कि खुदा ने गोश्त भर दिया. उसके बाद क्या हुआ जी? अब पढ़ते हैं जी आगे. एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, बताइए. कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि उसकी पसलियों में से एक को निकाल ली जी. 3-4 नहीं निकाली. हाँ, मुंडियो एक ही निकाली है. एक ही निकाली है. एक ही बहुत है. तो एक पसली ही रखनी है. बोले मेरे पीछे, एक पसली. बता दे. हालेलुया. एक पसली ही रखनी है. बोले मेरे पीछे, एक पसली ही रखनी है. हाँ जी, पसलियां नहीं, पसली पूरा ये नहीं निकाल देना पसलियों का जो होता है ना, हड्डियों का. एक पसली. हाँ जी. आमीन आमीन. हालेलुया. आमीन. हाँ जी, और आगे देखिए, आप अपने घर के बादशाह हैं. ऐसे ही है. जो एक मर्द होता है ना, वो अपने घर का बादशाह होता है और वो किंग होता है. शादीशुदा जिंदगी में जो मर्द है वो किंग है. लेकिन याद रखें, किंग तभी बनता है जब उसके साथ एक क्वीन खड़ी होती है आकर. वरना खाली किंग की कोई वैल्यू नहीं है और खाली क्वीन की भी कोई वैल्यू नहीं है.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے گھر میں، آپ فون کریں، فرض کریں فون کرتے ہیں نا آپ، فرض کریں آپ فون کریں اور آگے سے آپ کی بیوی آپ کو ایسے ٹریٹ کرے کہ جیسے ایک بادشاہ نے اس کو فون کر دیا ہے، ایک ملکہ کے بادشاہ نے اس کو فون کیا ہے، تو پھر بادشاہ بن جائیں. پہلے اس کو ملکہ مانیں، پہلے اس کو کوئین مانیں، اپنی زندگی کی کوئین مانیں، اپنی شادی کی کوئین اس کو مانیں، اس کو کوئین کا رتبہ دیں، اس کو آنر دیں، اس کو عزت دیں، اس کی سنیں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کے ساتھ دعا کریں، اس کو وہ ویلیو دیں جو ایک کوئین کی ہوتی ہے ایک سلطنت کے اندر، ایک کنگڈم کے اندر، ایک راجیہ کے اندر. تو پھر آپ کنگ اور کوئین بن جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جی حضور. آپ پڑھیے جی آگے. ہیں جی؟ جی حضور. آمین. ہاں جی 22ویں آیت. ہاں پڑھیں. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی جی. ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. آمین. اب وہ آدم کے پاس کیا کیا اس نے؟ مجھے بتائیں خدا، اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو بے صبرے نے. پاسٹر جی شادی نہیں ہو رہی. میں کہا بیٹا واٹ کین آئی ڈو؟ میں کی کرا بیٹا، میرا کوئی میرج بیورو نہیں ہے گا، میرے کو نہیں ہے گے رشتے. اور میری ایک بات سنیں، میری یہ کالنگ نہیں ہے. پولس نے کتنی شادیاں کرائی تھی مجھے بتائیں؟ پطرس نے کتنے بیاہ کرائے تھے، کتنے نکاح پڑھے تھے؟ ضروری ہے نکاح پڑھنا، یہ ایک برکت کی بات ہے، لیکن میری کالنگ نہیں ہے پاسٹر جی اسی تہاڈے کولوں ہی نکاح کرانا ہے. نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ میری یہ کالنگ نہیں ہے. میں خدا کے کلام کے لیے چنا گیا ہوں، میں اور خادمہ. آمین. لیکن آپ نکاح کرائیں، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاسٹر کو فون کریں گے وہ کوئی لڑکا ڈھونڈ دے گا یا لڑکی. پاسٹر جی آپ کے چرچ میں ہم نے ویڈیو دیکھی ہیں، تصویریں، اتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دے دیو. میں نے کہا ایسے کوئی آفر نہیں لگی، وہ بیٹے بیٹی ہیں میرے، اور اس طرح میں نہیں کرتا ہوں. میں دعا ضرور کروں گا، خدا مہیا کرے گا. آپ یہ دیکھیں خدا نے اس کو کریٹ کیا. آمین. سنیں دھیان سے. اور خدا اس کو آدم کے پاس لے کر آیا. ہاللیلویا. آدم کے پاس کون لے کر آیا؟ خدا خود لے کر آیا، یا آدم خود اٹھ کے چلا گیا تھا؟ مجھے بتائیں. لیکن تو سیدھے آپ ہی چلے جاندے اٹھ کے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آ جائیں ادھر. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ ساتھ والوں کو بولے نہ بے چین ہو، خدا خود لے کر آئے گا. آپ کا ساتھی آپ کے پاس خود لے کر آئے گا. میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں میں خدا کی خادمہ سے کیسے ملا. 2004 میں میں دبئی آیا. مجھے دبئی کوئی شخص لینے نہیں آیا تھا. میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، ٹیکسی میں بیٹھا ہوں، ایک ہوٹل میں گیا ہوں. مجھے اس جگہ میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور خدا نے مجھے پاکستان سے اٹھایا اور میں کہیں پر بھی جا سکتا تھا دنیا میں. مطلب مڈل ایسٹ کنٹریز میں تو جا ہی سکتا تھا. میں سعودی جانا چاہتا تھا کیونکہ میں سعودی میں پیدا ہوا تھا. کہیں اور بھی میں جا سکتا تھا، عمان جا سکتا تھا، قطر جا سکتا تھا، لیکن خدا مجھے دبئی لے کر آیا. خدا مجھے وہاں سے اٹھا کر خدا کی خادمہ کے پاس لے کر آیا، اور خدا نے ان کے ساتھ جوڑا، اور خدا نے شادی کرائی، اور اب خدا نے یہ ایک روحانی پریوار دیا ہے جس کے آپ بیٹے بیٹیاں ہیں. یہ خدا نے سلسلہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، مجھے دبئی میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. خدا آپ کو صحیح سمے پر اٹھائے گا اور کسی کے ساتھ جوڑ دے گا. آپ کے زور سے یہ نہیں ہونے والا، یہ پاسٹر کے زور سے نہیں ہونے والا، یہ خدا کے زور سے ہونے والا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ تو بے صبری نہیں ہونا آپ نے. آپ کے لیے خدا پسلی تیار کر رہا ہے. آمین. ہو چکی ہے، بولے ہو چکی ہے. بس وقت ہے کہ وہ خدا لے کر آئے گا، اور مرد بھی اور عورت بھی خدا اس کو ملائے گا. آمین. اس کے بعد کیا ہوا تھی جب وہ لے کر آئے تو پھر کیا ہوا؟ اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. سنے خدا نے کچھ نہیں بولا. آپ نے ایکسائٹمنٹ دیکھی ہے؟ اینجی ہوندے نے مرد، تو تے میرے ہاتھ سے ہی بنی ہے. میں تے ویکھدے ہی پہچان گیا سی خداوند اے تے میری پسلی ہے. تانوں ہر ہفتے پسلیاں نظر آندیاں نے اپنیاں. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ کہ اس نے خدا نے کچھ نہیں اس کو کہا کہ یہ تیرا ساتھی ہے جو میں نے بنایا. وہ تو سو کے اٹھا ہے، اور جب اس نے عورت دیکھی تو اس نے خود ہی بولا کہ یہ تو کیا بولا جی؟ یہ تو میرے ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. ہاللیلویا.
आपके सामने, सुने मेरी बात ध्यान से, जब खुदा उस शख्स को लेकर आएगा, चाहे वो मर्द है औरत है, आपके अंदर से भी ऐसी ही आवाज निकलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, और वो रूहानी आवाज होगी। वो लस्ट नहीं होगा, वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगी, वो रूहानी बंधन होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप इंतजार करें, बोले इंतजार करें, खुदा काम कर रहा है। आदम ने कहा हड्डी में से हड्डी, ऐसे ही है। जी जी। अपनी हड्डी पर ध्यान दें चर्च, अपनी हड्डी पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप दूसरे की हड्डी पर ध्यान देंगे, वो हड्डी आपके गले में फंस जाएगी। ऐसे ही है, तेनों हंसी आ रही है, तेरे लगता है फंसी है। अपनी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएंगी, बल्कि हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, जी। हड्डी टूट सकती है, हड्डी फंस सकती है गले में बेटा। प्लस्तर ही प्लस्तर लगे होंगे फिर। ये काम नहीं करना, बोले नहीं करना, इन्हों बोल नहीं करना, या यदि हड्डी कट दे। सुन रहे हैं चर्च आप मेरी बात? हड्डी अपनी अपनी, बोले हड्डी अपनी अपनी, बोले पसली अपनी अपनी, पसली अपनी। हालेलुया। हालेलुया। ये क्रिश्चियन मैरिज है अजीजों। और अभी तो हम बाग से निकले नहीं, अभी तो हम बाग में ही हैं। और आगे जो है वो एक आयत और पढ़ूंगा मैं, जेनेसिस 3:12। अब देखिए मोहब्बत दिखी आपने आदम की, आहा, इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई शख्स ही नहीं है। आदम कह रहा है ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी है, मेरी गोश्त में से गोश्त है, ये नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकली है। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? ये हड्डी में से हड्डी वाली 23। अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस में से मांस है, क्यों? इसलिए इसका नाम नारी होगा। हाँ। क्योंकि ये नर में से निकली गई है। हाँ जी, कितना देखें प्यार किया उसने। अभी सुने जरा वही आदम कैसे पलटी खाता है, देखें जरा। अभी 3:12 पढ़िए जी, उत्पत्ति 3:12। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया हाँ। है, उसने मुझसे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। सुना आपने कैसा आदम? ये आज ऐसी ही है आदम। खुदावन तू ही दिती है मैनू तो पता ही कोई नहीं सी, मैं तो ऐसे नौकरी लपन आया सी, मैनू की पता सी। समझ रहे हैं आप खुदावन आपसे क्या बात कर रहा है? कि जब प्रॉब्लम हो अपने साथी के साथ खड़े रहें, उसको उस पे ब्लेम ना करें। इंग्लिश में कहावत है, डोंट प्ले, मेरे साथ बोलें, डोंट प्ले द ब्लेम गेम। ये ब्लेम गेम समझते? इसने किया, उसने किया। अभी छोटी सी बात है, मैं पीछे बच्चों से पूछ रहा था, एक छोटी सी चीज थी कि मैं पूछ रहा था बेटा ये किसने किया? सारे एक दूसरे पे डाल रहे, पास्टर जी मैंने तो नहीं किया, पास्टर जी मैंने कहा यार मैंने किया, मैंने माफ कर दो। ये ब्लेम गेम जो है ना, जो बागे अदन से शुरू हुई है, आज भी हो रही है, एक दूसरे पर बॉल फेंक देना। आदम का प्यार कहां गया मुझे बताएं? आदम ने पलटी क्यों मारी? कोई बता सकता है? आदम ने पलटी इसलिए मारी क्योंकि गुनाह उसके अंदर आ चुका था। हालेलुया, तब बोले हालेलुया। जब गुनाह आएगा ना शादी के अंदर, जब वफादारी टूट जाएगी, जब मोहब्बत टूट जाएगी, तो फिर ये वाला काम होगा। तू ही देती है औरत मैनू, और इसी ने ये काम खराब कर दिया। और औरत ने क्या कहा जी? औरत ने क्या कहा? तब खुदावन ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया, तो मैंने खाया। अब औरत ने किस पे डाल दिया? सांप पे डाल दिया। अब सांप पीछे मुड़ के देख रहा है, कोई है ही नहीं, अब मैं किस पे डालूं? ये होता है। चले हम इसको थोड़ा फनी वे में बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ये बड़ी सीरियस बात मैं कर रहा हूं कि आप अगर एक दूसरे पे प्रॉब्लम डालते रहेंगे, वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, वो प्रॉब्लम अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी। उस प्रॉब्लम को आज खत्म करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। अब हम निकलेंगे, बागे अदन से निकलेंगे और इफिशियंस में चलेंगे, और खुदा की खादमा जो है ना, वो अब आपको बताएंगे। अब आएगी सर वाली बात। आमीन। सर वाली बात के पास जी, मैं तो सर हाँ, तो यकीनन आप सर हैं बाइबल के मुताबिक, लेकिन सर का रोल क्या है वो खुदा की खादमा आपको बताएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों का खत और उसका 5वां बाब, और उसकी 21 से हम पढ़ेंगे 31 तक। 31 आयत तक, मगर हम एक एक आयत जो है वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 21 से लेके 21 आयत पहले पढ़ें। 21 आयत पढ़ेंगे पहले। पढ़िए। और मसीह के खौफ से, सबने निकाली है? और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। हिंदी में क्या है बेटा? मसीह के भय से
ایک دوسرے کے ادھین رہو. ادھین ہو آمین جاؤ. آمین. ہاللیلویہ. سبمشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں سبمٹ کرنا اپنے سبمٹ آپ کو. کرنا. ادھین. ادھین. ہاللیلویہ. آمین. آگے 22ویں آیت ندب آپ پڑھ دو ذرا. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداون کی، آگے. کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. ہاللیلویہ. آمین. آمین. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ایک کرسچن میرج میں، سبمیشن. اور یہ کرسچن میرج میں نہیں، کہ آپ اگر اس کو دنیا میں بھی دیکھ لیں گے کہ اپنے آپ کو کسی کے ادھین کرنا، اپنے آپ کو کسی کے تابع کرنا، یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سر پہ کوئی جو ہے وہ رول کرے. ہم اپنے اوپر ہیڈ شپ نہیں چاہتے. میں خاص طور سے یہاں پہ بیٹیوں سے مخاطب ہوں، عورتوں سے، بیویوں سے. آپ غور کیجئے اور دھیان سے پڑھیے کہ پولوس نے سب سے پہلے بیویوں کو یہاں پہ کہا ہے. اس نے بیویوں کو ایڈریس کیا، اس نے بیویوں سے مخاطب ہو کے بات کی ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. دیکھیں، تابع داری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے غلام بن جائیں. ادھین ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے نوکر بن گئے ہیں. یا سبمیشن میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے کمتر ہو گئے ہیں، کہ وہ آپ کو انفیریئر مان رہا ہے کہ آپ ایک مہیلا ہیں، آپ ایک عورت ہیں، اس لیے جو ہے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ سبمیشن میں آنا ہے، اس کی تابع داری میں آنا ہے. ہاللیلویہ. دیکھیے، تابع داری وہ ہوتی ہے جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. سبمیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ہیڈ شپ ہے. یس. اس کو سبمیشن کہتے ہیں. اور یہ میری بچیوں، میری بہنوں، یہ خدا کا ایک رول ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اس کو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے. دنیا میں بہت فیمنزم آ گیا ہے، دنیا میں بہت ساری فیمیل رائٹس آ گئے ہیں. کلام اس چیز کی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہمیں دیتا، نہ اس بارے میں بات کرتا ہے. دیکھیں، یہاں پہ آپ نے ابھی پاسٹر ہارون نے ابھی یہاں پہ دکھایا کہ پھل کس نے پہلے کھایا تھا؟ حوا نے کھایا تھا. کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ عورت کے اندر یہ پرابلم ہے، رول کرنے کی. اگر ہوتا تو حوا جا کے کہہ سکتی تھی نا کہ میں پہلے آدم سے پوچھا ہوں، کیونکہ میں اس میں سے نکلی ہوں، کیونکہ وہ میرا سر ہے. مگر نہیں، اس نے وہ ڈیسیژن خود لے لیا. تو یہ عورت کے اندر، میں خود ایک عورت ہوں، یہ عورت کے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر اسپیشلی کوئی میل جو ہے وہ رول کرے. اور اسپیشلی سالوٹیو سے جو عورتیں آج کل ورکنگ کلاس ہے، وہ تو اپنے آپ کو، میں کہتی ہوں، کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سپیریئر سمجھنا شروع ہو گئی ہیں. کہ چند پیسے وہ کمانا شروع کر دیتے تو وہ اپنے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ ان کا ہسبینڈ ان کی سبمیشن میں آ جائے، ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ ان کی تابع داری کرے. اور یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ عورتیں ایسا کرتی ہیں. مگر کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے عزیزوں. اور یہ کلام کی بات ہے کہ ہم نے اپنے شوہروں کی سبمیشن میں آنا ہے. کیا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اے عورت تو مرد کی تابع داری کر؟ بتائیے مجھے، کیا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اے ناری تو جو ہے وہ ایک نر کی ادھین ہو جا؟ کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں نا. کیا لکھا ہوا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہر کی تابع داری میں رہو جیسے کہ خداوند کی. ہاللیلویہ. تو ہم نے ایسی ہی تابع داری کرنی ہے جیسے کہ ہم مسیح یسوع کی، خداوند کی کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ 21 آیت دوبارہ پڑھیں گے، بیٹا پڑھ دو کہ ندب. اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. ہاللیلویہ. انگلش میں لکھا ہے ریورنس، مطلب کہ مسیح کی عزت میں ایک دوسرے کے تابع رہو. تو ہم نے جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے تابع داری میں رہیں. کس کے ڈر سے؟ خداوند یسوع مسیح کے خوف سے، نہ کہ کسی اور کے خوف سے، نہ کہ ساس سسر، نہ کہ ماں باپ کے خوف سے، اور نہ ہی دنیا کو دکھانا. ایگزیکٹلی. دیکھیے، میں جانتی ہوں کہ پرفیکٹ کپل کوئی نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو ہے ہی نہیں سوائے مسیح کی ذات. مجھے پتا ہے کہ جب پوسٹر گیا ہوگا تو بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کرسچن میرج پہ یہ کیا پریچ کریں گے. آئی نو وی آر ناٹ اے پرفیکٹ کپل، ہماری بھی لڑائیاں ہوتی ہیں،
ہماری بھی آرگیومنٹس ہوتے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ پاسٹر ہارون نے کہا کہ جب کوئی آرگیومنٹ ہوتی ہے تو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں. Oh, yes. سب سے پہلے اپنے خدا کی تابعداری میں آئے. Hallelujah. خدا باپ کی جو ہے وہ سبمیشن اس کے ادھین ہو جائے. Yes. ہالےلویا. Hallelujah. تو بیویوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب سبمیشن میں آئے تو اپنے ہسبینڈ کی سبمیشن میں آئے. ہاں کلام یہ نہیں کہتا کہ اس کی غلط بات پہ جو ہے آپ نے ایگری کرنا ہے، نہیں Yes. کہ ہسبینڈ آپ کو کہے کہ آج تم چرچ نہیں جاؤ گی، یہ غلط ہے. ان باتوں پہ نہیں آپ نے اس کی بات ماننی ہے. اور ایسے ہیں ہسبینڈ. اور ایسے ہیں ہسبینڈ جو کہ اپنی بیویوں سے گناہ بھی کرواتے ہیں، غلط کام بھی کرواتے ہیں. یہ کلام نہیں کہہ رہا ہے آپ کو. Hallelujah. کلام کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ خداوند کی ہیں Oh, yes. تو مسیح یسوع کبھی آپ کو کچھ غلط کرنے کے لیے کہے گا؟ Yes. نہیں. تو جیسے مسیح خداوند کی تابعداری میں ویسے ہی آپ نے اپنے ہسبینڈ کی تابعداری میں رہنا ہے. مگر ایک اور بات ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، 24 آیت پڑھنا. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. ہالےلویا. کتنی پیاری اگزامپل دیکھیں یہاں پہ پولوس نے دی ہے کہ جیسے کیا کلیسیا مسیح کے، کیا آپ مسیح کے ادھین ہیں؟ Yes. آپ چرچ ہیں؟ Yes. ہالےلویا. تو آپ مسیح کے ادھین ہیں. Yes. تو یہ ایک ایگزامپل دیا ہے پولوس نے، اتنا پیارا ایگزامپل. ایک یہ پیٹرن ہے کہ جیسے ہم کلیسیا جو ہے مسیح کے، بغیر کوئی بات کیے ہوئے، بغیر کوئی آرگیومنٹ کیے ہوئے، بغیر کوئی بحث کیے ہوئے ہم مسیح کے ادھین ہیں. ہمیں بھی اپنے ہسبینڈ کے ادھین ہونا ہے. ہاں غلط بات پہ نہیں ہونا، یہ کلام نہیں کہتا ہے. بالکل. مگر اس سے ایک اور آگے جو بات لکھی ہے وہ 25 آیت ہم پڑھیں گے. آئے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. ہالےلویا. Hallelujah. ہالےلویا. Praise the Lord. تم بیویوں کے لیے کیا ہے؟ تابع ہونا. اور شوہروں کے لیے کیا ہے؟ محبت کرنا. پولوس نے دیکھے جو دکھتی رگ ہے نا عورت کی اور آدمی کی، وہ پکڑ کے یہاں پہ اس نے رکھ دی ہے کہ عورت تابع داری میں نہیں آ سکتی، اور مرد جو ہے وہ محبت نہیں کر سکتا، سچی محبت نہیں کرتا. یہی پرابلم. یہی پاسٹر ہارون نے ابھی بتایا نا کہ کتنے کہیں سے آدم دی محبت ہون کہ جب ہوا نے گناہ کیا. اگر وہ سچی محبت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کا الزام اپنے سر پہ لیتا ہوں، مجھے تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے تھی، یہ گناہ میرے سے ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. جی. مگر جب گناہ آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو عورت، الزام شروع ہو گیا، یہ جو عورت تو نے بھیجی ہے مجھے، کیا یہ اصل سچی محبت ہے؟ نہیں. تو واقعی پولوس نے جو ہے وہ 2 مین پرابلمس. دیکھیے اس بات سے میں فیمیل سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اوفینڈ مت ہو جائے، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں، کہ عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی کی سبمیشن کے انڈر آنا، ہیڈ شپ کے اندر آنا، اور آدمی کے لیے مشکل ہے کسی ایک عورت سے محبت کرنا unless and until آپ مسیح میں نہیں ہیں. اس لیے تو پولوس نے کہا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. کیا آپ کی محبت ہے ایسے شوہروں، ہسبینڈس، ایکسٹریم لو ہے یہ، ایکسٹریم کہ آپ اپنی بیوی کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کیوں دی؟ تاکہ ہم جو ہیں وہ بچ سکیں، یا اس نے اس لیے دی یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے، کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اس لیے وہ یہ صلیب پہ اپنی جان دے سکتا ہے؟ یا اس نے اس لیے محبت کی ہم سے کیونکہ ہم نے پہلے محبت کی؟ کلام کیا کہتا ہے کہ اس نے پہلے محبت کی ہے. تو شوہروں اور بچوں اور بیٹوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے محبت آپ نے کرنی ہے. آپ کی محبت آپ کی بیوی سے تابعداری کروا دے گی. آمین. ہالےلویا. ہالےلویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے تابع ہو تو اس کے ساتھ ایسی محبت رکھے جیسے مسیح نے اپنی کلیسیا سے رکھی کہ بغیر کچھ ایکسپیکٹ کیے ہوئے، کچھ امید کیے ہوئے اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی. ہالےلویا. اس کو کہتے ہیں بے لوس محبت. اور تبھی آپ کی جو بیوی ہے آپ کی ادھین، آپ کی جو ہے وہ سبمیشن میں آئے گی. ہالےلویا. دیکھیے جو دنیاوی جو ہیڈ شپ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے مرد جو ہیں وہ عورتوں کے منہ پہ آج کل یہ جو ہے یہ ورڈز مارتے ہیں
کہ کلام میں تو لکھا ہے تم میرے تابع ہو، تم میری تابع ہو جاؤ. یہ غلط بات ہے، یہ غلط استعمال ہے. میں سر ہوں. میں سر ہوں اس لیے میں تمہیں جو کہوں گا تمہیں کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، یہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرنا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ورلڈلی ہیڈ شپ، دنیاوی ہیڈ شپ ہوتی ہے کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں تم نے یہ کرنا ہے، تم نے کر کے ہی رہو گی. اور جو گاڈلی ہیڈ شپ ہوتی ہے، جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارا ہیڈ ہوں اور میں تمہارا خیال رکھوں گا. یہاں پر ایک پکچر ہم دکھائیں گے، ایک گاڈلی سیکوینس دکھاتے ہیں آپ کو ہیڈ شپ کا، جو پاسٹر امرین بات کر رہی ہیں. امبریلا والی پکچر ہے. اس پکچر کو غور سے دیکھیں. سب سے اوپر کون ہے؟ مسیح، کرائسٹ. وہ ہمارے اوپر سب سے پہلے ہے ہماری زندگی میں. اور اس کے بعد بتائیے جی کون ہے؟ ہسبینڈ، اور اس کے بعد وائف، اور پھر چلڈرن. اس سیکوینس کو جو بدلے گا اس کی میرج میں پرابلم ہو جائے گی. اب کئی گھر ہیں ایسے، کئی شادیاں ایسی ہیں اس میں کرائسٹ سب سے نیچے ہے اور سب سے اوپر بیوی ہے. تو خدا ہی حافظ ہے اس کا آردہ، اور بندہ بیچارہ بیچ میں ہے. کئی دفعہ بندہ جو ہے وہ بچوں سے بھی نیچے ہے. ایسے گھر ہیں. کیونکہ ہم کیوں بول رہے ہیں ایسے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ دنیا سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. صرف آپ لوگ نہیں ہیں، ہمیں دنیا سے میسج آتے ہیں. مجھے ہر روز 500 سے زیادہ واٹس ایپ میسج آتے ہیں. سوچیں آپ. اور اس میں جو پرابلمز ہیں میں آپ کو ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے آج گھرانوں کے شریازے بکھر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تصویر نہیں ہے. بولیں پہلے یسوع، پھر ہسبینڈ، پھر وائف، پھر چلڈرن. جس کا یہ نظام ہوگا وہ گھر، وہ کرسچن میرج بنے گا. وہاں پر خدا کے نام کو جلال ملے گا. آمین، ہاللیلویہ. اور ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کووننٹ ہوتا ہے میاں بیوی کا. میرا اور ان کا ایک عہد ہے جو ہم نے خدا کی حضوری میں باندھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو شادی کی رنگ ہوتی ہے، یہ میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ شادی کی رنگ گول ہے. یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کہاں ختم ہو رہی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. مجھے خود نہیں پتا. حالانکہ 17 سال سے یہ میری انگلی میں انہوں نے ہی بنائی ہے، لیکن مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں شروع ہو رہی ہے اور یہ کہاں ختم ہو رہی ہے. شادی کا عہد بھی ایسے ہوتا ہے، خدا کی حضوری میں شروع ہوتا ہے اور خدا کی ہی حضوری میں وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. کتنے لوگوں نے شادی کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں میں؟ اپنے ہاتھ اوپر کریں. کتنے لوگوں نے شادی کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اچھا سمجھ گیا. تسی دبئی دے وچ انگوٹھی لا کے پھر دے ہو تسی. واہ جی واہ، تاکہ پتہ نہ لگے کہ شادی ہوئی ہے. سن لیا آپ نے؟ دیکھ لیا؟ تو آپ نے شادی کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی؟ شادی شدہ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. شادی شدہ کتنے؟ اے تو پڑھے گئے ہو تسی، خدا نے پڑھ لیا تھا. واہ یسوع تیرا شکر ہو، تھینک یو. اچھا اب ذرا ہاتھ نیچے کریں. اب کتنوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے شادی کی؟ اتنے تھوڑے. ادران تو بھی نہیں پائی؟ ہیپی. ہو ایک نیچے کر لیں، ہاتھ نیچے کر لیں. سسٹر جی تھینک یو. ایک میں آپ کو بات بتا دوں، یہ ایک عہد ہے جو آپ کو یاد کراتا ہے. یہ انگوٹھی آپ کو اس عہد کا یاد کراتی. ہاتھ تو آپ گناہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں، لیکن جب یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ وہ گناہ نہیں کرتے. آپ کہتے ہو یہ عہد میں نے خدا کی حضوری میں باندھا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو آج کے بعد آپ کی انگوٹھیاں جہاں جہاں آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں نا، ان کو نکالیں اور اس کو فخر کے ساتھ پہنیں، کیونکہ یہ خدا کی حضوری میں آپ کے ساتھی نے آپ کو پہنائی ہے. ہاللیلویہ. آپ کو پتہ ہے انگوٹھیوں کو برکت دی جاتی ہے. چرچ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انگوٹھیاں ان کو بائبل کے اوپر رکھ کر جو خدا کا خادم ہوتا ہے وہ برکت دیتا ہے اور وہ بندھن میں باندھتا ہے. تو یہ انگوٹھیاں آپ کی شادی کا نشانی ہے. سنیں، یہ انگوٹھی خدا کی خادمہ نے مجھے پہنائی ہے. اس پہ میرا اندر نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ انگوٹھی میرے ساتھ ہی جائے گی. اس انگوٹھی کو نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی اور پہن سکتا ہے. آپ کی شادی کی انگوٹھی ایسی ہونی چاہیے اور آپ کی شادی بھی ایسی ہونی چاہیے. ہاللیلویہ. یہ ذرا دوبارہ پہنا دیں اپنے ہاتھوں سے. 17 سال پہلے پہنائی تھی، دوبارہ پہنا دے جی سب. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ.
آج آپ کو سمجھ آ رہا ہے چرچ کیا ہو رہا ہے؟ میں حیران ہو گیا ہوں دیکھ کر. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ شادی کی انگوٹھی نہیں پہنتے ہیں. آج خدا نے آپ کو واپس یاد کرایا ہے کہ شادی کی انگوٹھی کتنی ضروری ہے. آمین. کوشش کریں بینڈ پہنیں, کوشش کریں یہ ڈائمنڈ شائمنڈ اتنے نہ لگائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ انگوٹھی یہ راؤنڈ ہی ہوتی ہے, یہ شادی کا بینڈ ہوتا ہے. ویسے آپ جو مرضی انگوٹھیاں پہنیں میری طرف سے, شادی کی انگوٹھی بینڈ ہوتی ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ کنٹینیو کریں. ہاللیلویا. تو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ جو ہسبینڈز ہیں انہوں نے اپنی محبت پہلے دکھانی ہے. یس, آمین. ان پہ زیادہ ذمہ داری ان ہے. پہ ایکچولی زیادہ دیکھا جائے ہاں جی، تو ہسبینڈ پہ زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اپنی جان تک دے دی اس کے لیے. دیکھیں جو ہسبینڈ ہے نا وہ ایسی محبت ہونی چاہیے. کیا خداوند یسوع مسیح کیا ہمیں دھمکاتا ہے؟ نہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بیوی ہے وہ آپ کی تابعداری میں کیسے آئے گی جب آپ اس کو جو ہے وہ دھمکائیں گے کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا, جاؤ میں تجھے معاف نہیں کرتا, جاؤ میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی, سب سے بڑی دھمکی ہے میں ڈیورس دے دوں گا, میں ڈیورس دے دوں گا, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تم کسی لائق نہیں ہو. اور نہ آپ اس کو یہ احساس کرائیں کہ دیکھو تم اس لائق نہیں تھی, تم اس قابل نہیں تھی, پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں. نہیں, یہ بھی نہیں آپ نے جتانا. جی. تو جنہیں بھی منڈے نے کہا پہلے محبت آپ نے دکھانی ہے. ہم نے دکھانی ہے. بولو ہم نے دکھانی ہے. آمین. ہاللیلویا. اور عورتوں سے بولے تابع داری, ادھین ہونا, سبمیشن. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. دیکھیے خداوند جو تابع داری ہوتی ہے, سبمیشن ہوتی ہے, وہ ضرور آپ کے سر سے آتی ہے, جو اتھارٹی آپ کے سر سے آتی ہے, مگر اس کا جو ایکٹ ہے, جو عمل ہے, وہ دونوں مل کے کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تبھی وہ سبمیشن پوری ہوتی ہے جب آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اس چیز کو آپ پورا کرتے ہیں. سبمیشن تابع داری کہاں نہیں ہوتی؟ جہاں ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, جہاں لڑائی ہوتے ہیں, جہاں جھگڑے ہوتے ہیں, جہاں نا اتفاقی ہوتی ہے. مگر تابع داری سبمیشن وہاں ہوتی ہے جہاں ایگریمنٹ ہوتی ہے. جیسے ہاں جی پاسٹر جی, جیسے آپ کہتے ہیں. ہاللیلویا. میں بلکہ آج صبح ہی پاسٹر ہارون سے پوچھ رہی تھی کیا میں آپ کے تابع دار ہوں؟ الٹا وہ مجھ سے کہتے ہیں کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں کہا تسی چنگے ہو. ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جواب نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے. بالکل. یہ کلام ہمارا نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے, اور یہ آج میرے لیے بھی ہے اور آج یہ ان کے لیے بھی ہے, اور خدا اس رشتے کو اور مضبوط کر رہا ہے. آج خدا بہت سے جوڑوں سے بات کر رہا ہے. آج بہت سی شادیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں گی یسوع مسیح کے نام سے. آج بہت سی شادیوں میں برکت آ جائے گی. آج عام شادی سے بدل کے مسیحی شادی ہونے والی ہے. خدا گواہیاں لے کر آئے گا آپ کی زندگی میں. آمین. کس کس کی شادی بہت قریب ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کی شادی بہت قریب ہے؟ ندب ہے, ویری گڈ بیٹا, آپ کے لیے دعا کر. آپ بھی ہو بیٹا, ویری گڈ. بس تسی تیار ہو جاؤ بیٹا, پھر خدا تانوں برکت دے. خدا خیریت سے یہ کام کرے, مٹھائی کھائیں ہم لوگ اور یسوع کے نام کو جلال دیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو جی. 28 آیت میں لکھا ہے افسیوں میں کہ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے, سب بولے لازم ہے. لازم ہے. ہندی میں کیا ہے بیٹا؟ اچت ہے. بولے اچت. تو آج اپنے ہسبینڈ پاکستانیوں کو بولو اچت. ہاللیلویا. بولو اچت. تو آج آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بولنا ہے کہ آپ پہ لازم ہے. آپ پہ لازم ہے. یس. ٹھیک ہے, آپ پہ اچت ہے کہ کیا کریں؟ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. ہاللیلویا. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. آمین. ہاللیلویا. آمین. ہندی میں پڑھ دو گے بیٹا ذرا؟ اسی پرکار اچت ہے کہ پتی اپنی پتنی سے اپنی دیہ کے سامان پریم رکھے. آمین. جو اپنی پتنی سے پریم رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے پریم رکھتا ہے. ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آئیے؟ تو جو ہسبینڈز ہیں, اگر آپ کے جسم پہ یہاں پہ کوئی انگلی پہ کٹ لگ جائے تو آپ اس انگلی کو کاٹ دیں گے, اس کا علاج کریں گے نا؟ اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ ہی کو ہوگی نا. اگر آپ انگلی کا علاج نہیں کریں گے تو تکلیف کو ہوگی. تو اس لیے پولوس نے یہاں پہ کہا ہے کہ اپنے بدن, جیسے آپ اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں, جیسے ہوں تسی چرچ آندے ہو بڑا تیار شیار ہو کے آندے ہو نا, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. پرفیوم لگائیں گے, شیو کریں گے, آفٹر شیو لگائیں گے, بال بنائیں گے, اپنے جسم کا خیال رکھیں گے. آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر سے علاج کروانے. تو اسی طرح آپ نے اپنی بیوی کا بھی اسی طرح خیال رکھنا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی کمی آ بھی جائے, کوئی غلطی ہو بھی جائے, تو آپ نے اس کو معاف کر کے اس سے محبت کرنی ہے. آمین. ہاللیلویا.
اور بیویوں سے بھی یہی ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کریں اور ان کی مسیح کی طرح. یہ نہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ, اب جو ہسبینڈ ہیں وہ بیویوں کو یہ نہیں کہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس آیت کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی کہ میں تمہارا خدا ہوں. یہ کرتے ہیں ہسبینڈس کہ کلام میں تو لکھا ہے کہ میں خدا کی مانند ہوں, تم نے ایسی ہی عزت کرنی ہے میری جیسے خدا کی کرتے ہو. آپ دیکھیں غیر قوموں میں, بندے مائک, غیر قوموں میں یہ لکھا ہوا ہے, غیر قوموں میں جو غیر قومیں ہیں اسپیشلی جو ہندو ہیں وہ پتی پرمیشور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پتی پرمیشور. ان کے مذہب کے لحاظ سے ان کا جو پتی ہے نا وہ لارڈ ہے, پرمیشور ہے, اور وہ اسی لیے جھکتے ہیں اور پاؤں چھوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن بائبل نے کتنا پیارا سیکوینس بتایا ہے. بائبل نے یہ بھی بتایا ہے دونوں تابع رہیں ایک دوسرے کے. خدا نے یہ کہا ہے کہ آدمی سر بھی ہے اور محبت بھی کرے اپنی بیوی سے, اور عورت جو ہے وہ تابع بھی رہے. یہ کتنی خوبصورت, میں کہتا ہوں یہ اگر افسیوں آپ پڑھیں گے نا گھر جا کر, اس کو دھیان سے دوبارہ پڑھیں گے نا, آپ اور زیادہ اس میں سے چیزیں سیکھیں گے جو شاید خدا نے ہمیں نہیں بتائی, وہ خدا شاید آپ کو بتا دے. اتنی گہری باتیں اس کے اندر ہیں. ہاللویا. پیدائش میں ہم اتپتی میں دیکھتے ہیں, بیٹا پلیز کین یو فکس دا ساؤنڈ پلیز. اتپتی میں جینیسس میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو پہلے بنایا. آمین. جواب دیں آگے سے. آدم کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ آدم. ٹھیک ہے, تو آدم کو پہلے بنایا. اچھا, اب جو جانداروں کے جو نام تھے وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ جب آپ آدم کی تھی نا, کہ جو جتنے بھی جاندار تھے ان کا نام کس نے دیا تھا؟ آدم نے دیا تھا. ہیلو, ہاں جی, تو مجھے ایک بات بتائیں. ایک منٹ رک جائیے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ شیطان کو آج تکلیف ہو رہی ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا, تو اس لیے کوئی بات نہیں ہے ایسی. ہم یسوع کے جلال کے ایک دفعہ زور سے تالیاں مار دیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بولیے یسوع جیسا کوئی نہیں اور اس کے کلام جیسا بھی کوئی نہیں ہے. آمین آمین آمین. ہاللیلویا. تو آدم کو یہ ذمہ داری کی تھی کہ سارے جتنے بھی جانور تھے جو ان کا نام رکھے. جی, تو یہ کام تو خدا ہوا کے آنے کے بعد بھی تو دے سکتا تھا نا آدم کو, مگر خدا نے آدم کو ہیڈ بنایا, اس کو سر بنایا, اس کو یہ ذمہ داری دی ہے. اور یہ جو اس کا سر تب بنایا جب وہ گناہ میں گرے بھی نہیں تھے. یہ گناہ میں گرنے سے پہلے کی بات ہے کہ خدا نے آدم کو اس کا سر بنایا. تو یہ کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ کوئی لا نہیں ہے یا کوئی رول نہیں ہے یا کوئی کرس نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ خدا کا ایک نظام تھا, ایک پیٹرن تھا, ایک آرڈر تھا کہ جو آدمی ہے وہ عورت کا سر بنے ہیں. ہاللیلویا. کیا آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور آپ کو دیکھیں جیسے خدا کی خادمہ بتا رہی ہیں, آپ کو ادھین ہونے کے لیے ایک عورت کو کس کے لیے کہا ہے؟ آپ کے اپنے ہسبینڈ کے لیے. آپ کا اپنا شوہر ہے, وہ آپ کا اپنا ہسبینڈ ہے, آپ کا اپنا پتی ہے. اس سے پیار ہونا چاہیے آپ کو, جس سے پیار ہوتا ہے اسی کے ہم ادھین ہوتے ہیں. آج کل بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں عزیزوں, ایسی چھوٹی سی بات کے اوپر. آپ کئی دفعہ سنتے ہیں نا, دال میں نمک کم تھا اور اس کے اوپر طلاق ہو گئی. بات یہ نہیں ہے, بات نمک کی نہیں ہے, بات شروع نمک سے ہوئی تھی. اور کرتے 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 وہ شادی تک 25 سال ہوئے ہیں شادی کو, اور ابھی تک برات کا گلا ہو رہا ہے. ہم نے تو 300 لوگ کہتے ہیں, آپ لوگ 800 لے آئے. روٹی کم ہو گئی تھی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ آج بھی ہمیں ایسی پرابلمز جب ہم سنتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, اور اس لیے خدا یہ کلام آج آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. آمین. ہاللیلویا. جی بولیے. ہاللیلویا. دیکھیے جو ہسبینڈز ہیں وہ اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں, جو آپ اگر جب شادی کرنے والے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں. مگر دیکھیں یہاں پہ خاص ایک پیار کہا گیا ہے, جو جیسی محبت یسوع نے کلیسیا سے کی ہے. اور کلیسیا کون ہے؟ دلہن ہے یسوع. ایسی محبت ہسبینڈز, شوہروں, آپ نے اپنی بیوی سے کرنی ہے. آمین. ہاللیلویا. بولیں بے لوس محبت, بے لوس, سیلف لیس لو. سیلف لیس. ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ نسوارتھتا. نسوارتھتا. ہاں جی, بولیے میرے ساتھ. نسوار, کھان والا نسوار نہیں, نسوارتھتا. بولیے. آمین. تو آپ کی جو محبت ہے وہ دوسروں کے لیے عام ہو سکتی ہے, مگر اپنی بیوی کے لیے
वो जो मोहब्बत है वो खास होनी चाहिए. Yes. बोले स्पेशल लव, स्पेशल लव, स्पेशल लव. स्पेशल. तो आज आपने बीवियों को कॉल करके कहना है, बोले मेरे पीछे, आई लव यू. आई लव यू. आमीन, आमेन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. ये जरूरी है जी, बोले जरूरी है. और दिखावे वाला प्यार नहीं जी. करना आपने बच्चों. है नहीं कहना पास्टर जी ने किया. हाँ, दिखावे वाला प्यार आजकल बहुत आपको मीडिया पे नजर आएगा, टिकटॉक पे नजर आएगा. ओ माय जानू, ओ माय ये, ओ माय वो, माय हीरो, ओ माय बेबी, ये आपको बहुत नजर आता है. कोई फायदा सेल्फी नहीं. लेंगे तो बाद से मुंह भी नहीं लाना. कोई फायदा नहीं. कपल गोल्स, हार्ट, ये बहुत आजकल आपको देखने को मिलते हैं तमाशे. और ये मीडिया तक ही सिर्फ होते हैं. बाद से घर जाके देखो, अब आपस में बर्तन एक दूसरे को मार रहे होंगे. ये हकीकत है, मैंने खुद देखा हुआ है. हम कहते थे कि ये कैसी कितनी इनकी मोहब्बत है आपस में. मैं और पास्टर हारून हम डिस्कस करते थे कि वाकई कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं. हर वक्त वो देखिए अपनी बीवी को जो है वो इस तरह से कह रहा होता है, तस्वीरें डालते रहते तस्वीरें हैं. डाल रहे होते हैं. बीवी की कभी टांग ऊपर होती है, कभी कुछ होता है. हस्बैंड जो है वो कभी गले लगा रहा होता है, मगर बाद में हमें पता चलता था दोनों आपस में इकट्ठे ही नहीं रहते. अब ऐसी ये लम्हा मोहब्बत का फिक्र कोई है, फायदा लम्हा नहीं है अजीजों. कि आपने किसको दिखाने हैं सोशल मीडिया पे कि आप क्या अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड को जानू कहते हैं? हमने ऐसी किसी को मोहब्बत नहीं दिखाना, हमने हमने किसी यीशु नहीं को दिखाना. दिखाना है. हमने हालेलुया. सिर्फ इस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना है. हालेलुया. ऐसी ताबेदारी का क्या फायदा जब आपने अपने हस्बैंड को मुंह तक नहीं लगाना बाद में घर जाके, खाना तक नहीं पूछना, मैं काम करके आई हूं, मैं थक गई हूं, खुद ले लो. ये सच है. आज तुमने क्या किया है सारा दिन? मैं ऑफिस में कितना थक गई हूं, तुम बर्तन तक नहीं धो सकते. जिसके ऊपर जो फिट बैठ रहा है वो ले ले. क्या ये सच है या नहीं है मुझे बिल्कुल. बताएं. सच है, बिल्कुल. ये रियलिटी है. ये प्रैक्टिकल बातें रियलिटी मैं चेक आपसे हो कर रहा है रही आज. रियलिटी चेक, इंग्लिश में लफ्ज है, रियलिटी चेक हो रहा है आज. हूं. तो ये जैसे ही वीकेंड आएगा, ओ माय जानू हार्ट, और ये सच है. तो प्लीज ये दिखावे का प्यार मत करें. अगर आपने अपने हस्बैंड के सबमिशन में या आपने अपनी बीवी को मोहब्बत नहीं करनी तो ये दिखावा मत करें, दुनिया को मत दिखाएं. टिकटॉक से आपको पैसे ही मिलेंगे, आपको और कुछ नहीं मिलेगा. बिल्कुल. मगर अगर आपको असल जिंदगी अपनी जो वाकई शादीशुदा जो मसीही जिंदगी, मसीही शादी जो आपने अपनी जिंदगी में उसको लेकर आना है, तो फिर आप कलाम को पूरा करें. आमीन. हालेलुया. 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 आगे हाँ जी, चलें. आगे नेक्स्ट बताएं ना, कहाँ तक पहुंचे हम? कौन सी वर्स है? ये 31 हो गई. हाँ जी, नहीं अभी नहीं. 31 तक पढ़ें. हालेलुया. क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के अज़ू हैं. इस सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे. आमीन. सब बोले आमीन. सुना आपने? वो दोनों एक जिस्म होंगे. ये बात बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुने कि आप अपनी माँ में से निकलें. आप अपनी माँ का बदन थे पहले. समझ आ रही है आपको? आपको पैदा आपकी बीवी ने नहीं किया है. आपको पैदा किसने किया है? आपके माँ और आपके बाप ने. आप अपनी माँ और अपने बाप का हिस्सा हैं. आपका डीएनए आपके माँ और बाप से मिलता है. आपका डीएनए आपकी बीवी से नहीं मिलता. ये साइंस बताती है, लेकिन बाइबल बताती है आपकी बीवी आपका डीएनए है. आपकी बीवी आपकी बॉडी है. आपका बीवी जो है ना, और आपका हस्बैंड, वो आपका बदन है. मां में से निकले हो तो मां बदन होनी चाहिए. सही है ना बात? लेकिन बाइबल एक तीसरे शख्स को, जिसको कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, आप किसी को जानते नहीं, आप खुदा की हजूरी में अहद बांधते हो, खुदा की हजूरी में अंगूठियां पहनते हो और इकरार करते हो और आमीन बोलते हो, और वो आपकी हड्डी में से हड्डी और आपके गोश्त में से गोश्त हो जाती है. ताहयात सारी जिंदगी के लिए हो जाती है. ये बाइबल का निज़ाम है. इसको बदल नहीं सकते आप. बीवियां तो मैनू बहुत मिल जान किया, मां तो एक ही है ना, यही है ना डायलॉग. ये सोच दुनियावी है. ये बाइबल हमें ये बात नहीं बताती. ये दुनिया की बातें हैं. मां ते मां एको है, बीवियां होर भी मिल जान गया. सुने मेरी बात को. मां और बाप के लिए तो हुक्म है. हालेलुया. उनके लिए तो हुक्म है. 10 अहकाम में से एक अहकाम है कि तू अपने मां और अपने बाप की इज्जत करना.
ہمیں عزت کرنے کے لیے کہا گیا ہے عزیزوں, ہمیں ان کی بہت رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن یاد رکھیں بدن صرف آپ کا ساتھی ہے. آمین. اور اپنے بدن سے محبت کرنی ہے, اپنے بدن کے ادھین ہونا ہے, اپنے بدن سے پیار کرنا ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. آج میں دکھ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو شادیاں ٹوٹتی ہیں نا, وہ کپلز کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی. وہ میاں بیوی کا تو پھڈا ہی کوئی نہیں ہے, پھڈا تو باہر والوں کا ہے, پھڈا تو ماں باپ کا ہوتا ہے. جب ماں باپ انٹرفیئر کرتے ہیں شادی شدہ زندگی میں, جب بھائی بہن انٹرفیئر کرتے ہیں, تو تے ساڈے منڈے نوں اغوائی کر لیا, وہ تے ساڈا ہن حال ہی نہیں پوچھدا ہے. آپ ماں ہو, آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ بائبل نہیں پڑھتی نا, اسی لیے آپ ایک وہ ماں ہیں جو فلموں میں اور ڈراموں میں آتی ہیں. آپ وہ ماں باپ ہیں کیونکہ آپ نے بائبل سے واقف نہیں ہیں. آپ یو ڈونٹ نو واٹ بائبل سیز. بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ تمہاری بہو نہیں ہے, وہ تمہارے ہسبینڈ کی بیوی نہیں, وہ تمہارے بچے کی بیوی نہیں ہے, وہ اس کا بدن ہے. آمین. یہ ماں اور باپ کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ آج پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن پیرنٹس یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ ہم تو عزت کے لائق ہیں, ہمارے لیے تو حکم ہے, تو خدا سارے نظام ٹھیک کر دے گا یسوع مسیح کے نام سے. آمین. وہ تصویر ذرا دکھائیے دوبارہ, آپ ذرا ایکسپلین کریں گے, وہ جو امبریلا والی پکچر ہے دوبارہ دکھائیے کہ اس میں کون سی امبریلا جو ہے وہ آتی ہے. سب سے پہلے کرائسٹ, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ ہمارا اس کلیسیا کا, ہماری زندگی کا سر ہے. ہالےلویا. یہ ببلیکل پیٹرن ہے ایک, یہ ہم نے نہیں بنایا, یہ بائبل کا پیٹرن ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہسبینڈ. ہالےلویا. اس کے بعد وائف, اس کے بعد چلڈرن. ہالےلویا. تو یہ ایک بائبل کا پیٹرن ہے, یہ ایک بائبل کا, یہ خدا کا ایک آرڈر ہے جو کہ ہم نے فالو کرنا ہے. میرے ساتھ جلدی نکالیے اتپتی, جینیسس, پیدائش کی کتاب, اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت. ندب آپ ذرا پڑھ دو. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. ہالےلویا. آدم ہوا کے ماں باپ تھے؟ نو, بولے نو. کدھر تھے؟ تو آپ یہ سوچیں ذرا کہ یہ بات خدا نے پیدائش سے, ہالےلویا, جب دنیا بنائی, جب آدم اور حوا کو بنایا, تب سے خدا نے یہ بات کہی. ہالےلویا. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جسمانی طور پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ جائیں. نہیں, کچھ بچوں نے آج بھی اپنی ماں کا پلو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. روحانی طور پہ میں کہہ رہی ہوں, ہر چیز ماں سے, ہر چیز اپنی ماں سے پوچھیں گے. بیوی کو نہیں بتائیں گے مگر ماں کو بتائیں گے. ماں میں لے جاؤں اپنی وائف کو آج باہر گھمانے. اور یہ حقیقت ہے, اٹس اے فیکٹ. اس لیے شادیاں ٹوٹتی ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں, میں صرف یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جو ایک روحانی رشتہ جو ان کے ساتھ بنا ہوا ہے, وہ آپ نے توڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ بنانا ہے, کیونکہ اب آپ ایک اپنی فیملی ہیں. یس, آپ کو اپنی فیملی سنبھالنی ہے. وہ آپ کی اپنی فیملی ہے. دیکھیں, آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, وہ آپ کی فیملی ہے, لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب آپ نے اپنی فیملی بنانی ہے. جیسے آپ کے ماں باپ نے اپنی فیملی بنائی, آپ کو پیدا کیا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب وہ خدا نے آپ کو آپ کا بدن دیا ہے, اور آپ کو خدا کہہ رہا ہے کہ اب تم اپنی فیملی کھڑی کرو, اپنے بچے پیدا کرو. تو آپ کو جیسے خدا کی خادمہ سمجھا رہی ہیں کہ روحانی طور پر ڈی اٹیچ ہونا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کو فون نہ کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں, اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. بے شک ایک گھر میں آپ رہیں, بے شک جوائنٹ فیملی میں رہیں, ماں باپ کے ساتھ رہیں, ان کی عزت کریں, لیکن روحانی طور پر اپنی بیوی کو اپنا بدن مان لیں اور اپنے بدن کے ساتھ محبت کریں اور اس کے ساتھ چلیں. دیکھیے, جیسے ہی آپ اس بائبل کے پیٹرن کو اوپر نیچے کریں گے, خراب ہو جائے گا, تو آپ کی شادی ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ خدا کے کلام کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں. ہالےلویا. خدا یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ آدم کے پہلے ماں باپ بنا کے پھر آدم کو بناتا, مگر آپ یہ خود سوچیں کہ یہ خدا کی شروع سے یہ بات تھی کہ خدا اس چیز کو ڈالے, پیدائش سے ہی ڈالے, کہ جو ہسبینڈ ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ رہے. اور یہ ہسبینڈز کو ہی کہا ہے, عورتوں کو کیوں نہیں کہا؟ یہ دوبارہ بول رہی ہیں کہ یہ روحانی عالم, روحانی عالم میں آپ سے کہہ رہی ہوں. کوئی اس بات کا یہ غلط مطلب نہ نکالے کہ پاسٹر جی ہم نے تو آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیا اپنے ماں باپ کو. پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں, روحانی عالم میں
جو بات بیوی سے کرنے کی ہے خدا کے واسطے وہ ماں سے مت کریں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کئی بہت ماں دے لال بیٹھے نے تھے, ہر چیز ماں نو میں پہلے ماں نو دیاں گا تنخواہ, پہلے ماں نو کنگن بناواں گا, پہلے ماں نو کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھیں وہ آپ پہلا کا درجہ, بدن ہے, ہاں. وہ آپ کا بدن ہے, وہ اس کے لیے حکم پہلے ہے, اور ماں باپ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ تو ان کی عزت کر, اور اس سے کیا ہوگا, تیری عمر جو ہے وہ زمین پر دراز ہوگی. دراز ہوگی. بیوی کے لیے یہ نہیں لکھا. میں سمجھ آ رہی ہے آپ آپ کو کو بات؟ بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں یہ ریالٹی میں دیکھا ہے کہ ایک ایسا کپل کہ اس نے میرے سامنے اپنی بیوی کو کہا کہ میری ماں پہلے ہے, تم بعد میں ہو, اور آج وہ شادی ختم ہو گئی ہے. ختم ہو جاتی ہیں. کر کے دیکھ لیں آپ, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن جب آپ بائبل کو اوپر نیچے کریں گے نا, وہ چھتریاں ختم ہو جائیں گی. پھر وہ دکھائیں چھتری والی تصویر, اس میں ایک اور چھتری گھسا دیتے ہیں آپ. پتہ ہے کون سی چھتری؟ پیرنٹس کی, ماں باپ کی چھتری. اور اس کی چھتری کہاں آتی ہے بتائیں ذرا؟ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں. ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں. باقی سب نظام ٹھیک ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد جو ہو وہ آپ کے ماں باپ ہو. بیوی نو تسی ماں باپ تو تھلے رکھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یہ مقابلے بازی بند کر دیں. بیوی کو یہ لے کر دیا تو ماں کو بھی لے کر دینا, بیوی کو لے کر دیا تو بہن کو بھی لے کر دینا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ یہ بند کریں مقابلے بازیاں. اسی لیے آپ کے گھرانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری جو ایک سوچ ہے نا وہ دنیاوی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہم اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہمارے ماں باپ سے پیار کرے. یہ نہیں ہو سکتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کی بیوی کے ماں باپ نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. جو سمجھ جائے گا نا, اس چھتریوں کو لے لے گا صحیح طریقے سے, وہ کرسچن میرج میں کامیاب ہو جائے گا. آمین. دیکھیں, ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم اپنی ماؤں سے بھی بہت پیار کرتے ہیں, اور ہم بائبل کے مطابق ان کے ساتھ چلتے ہیں عزیزوں. لیکن ہم اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ جو بدن ہے وہ پہلے ہے, اور بدن کا خیال رکھنا ہے, بدن کے تابع رہنا ہے, بدن سے محبت کرنی ہے. آمین. دیکھیں, ہم سب یہاں انڈیا, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بائبل کی سوچ اپنے اندر گھسائیں اور دیکھیں خدا کیسے کام کرتا ہے. افیشینس نکالیے میرے ساتھ, 6 باب, افسیوں 6:31 آیت ہوگی نا؟ جی جی. 6:1 نکالیے, افسیوں 6:1. اے فرزندوں, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو, لکھا کیونکہ یہ ہے واجب ہے. خداوند میں, بولیں خداوند میں, زور سے بولیں, بولیں خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. خداوند میں. تو میرا آج آپ سے ایک سوال ہے, آپ کے جو پیرنٹس ہیں کیا وہ خداوند میں ہے؟ یہ سوال ہے. کیا وہ بائبل کے مطابق پیرنٹس ہیں, یا انہوں نے صرف آپ کو پیدا کیا؟ آج ایسے بھی ماں باپ ہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جو آج اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے کہ جی اودا ویاہ ہو گیا تو گھر کون چلائے گا, کیونکہ وہ کما کے ڈالر بھیج رہی ہے یا درہم بھیج رہی ہے. تو اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر ہمارا گھر کون چلائے گا, گھر کا رینٹ کون دے گا, بجلی کا بل کون دے گا. اور آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں, اچھی خاصی شادی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. عجیب فرمائشیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عورتیں ہیں وہ اپنی ایسی مائیں اپنی بیٹیوں سے دھندا تک کرواتی ہیں. تو مجھے بتائیں, کیا ان کی بات ماننی چاہیے؟ کیا وہ خداوند میں ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. بولے نہیں ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کو خود دیکھنا ہے. کیا آپ کے ماں باپ بائبل پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کے ماں باپ روحانی طور پر سٹرونگ ہیں؟ کیا وہ آپ کو جو بات کہہ رہے ہیں, جو آپ کے ماں باپ بات کہہ رہے ہیں, وہ جب آپ کو کہیں تو تسی بائبل چک لینی ہے. آپ کی ماں اور آپ کے باپ جو آپ کو بات کہیں, بائبل کھول لو اور اس میں سے دیکھو کہ جو میرے ماں باپ مجھے کہہ رہے ہیں کیا وہ بائبل کے مطابق ہے, تو پھر اس کو پورا کر دیں, خدا آپ کو برکت دے گا. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اینو چھڑ دے اسی تینو ہو لا دیاں گے, ہیں ایسی جاہل مائیں ہیں نا, میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں, بتائیں, بولیں ایسے ہی ہے نا. تو ایسی مائیں ہیں, ایسے باپ ہیں. ساڈے خاندان دے وچ تے انج کدی نہیں ہویا, اے کون آ گئی ہے باہروں, اے تے ساڈے بچے نوں ہی لے گئی ہے. تو یہ جاہلوں والی باتیں ہیں عزیزوں. خدا کا کلام ہمیں یہ باتیں نہیں سکھاتا. تو پہلے جن کو آپ ماں باپ کہہ رہے ہیں نا, پہلے یہ دیکھ لیں وہ خداوند میں ہے
یا نہیں. آمین آمین. آگے بڑھیے جی. پھر کیا لکھا ہے؟ پوری آیت پڑھ دیں. ایک پوری آیت پڑھ دیں. اب پوری آیت ہے. پوری آیت پڑھ دی. دوبارہ پڑھ دیں. اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. کیونکہ یہ واجب ہے. آگے پڑھ دیں. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. آمین. تاکہ آگے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. تاکہ تیرا بھلا ہو. آمین. آمین. ماں باپ کی عزت کرنے سے آپ کا بھلا ہوتا ہے. آمین. لیکن یاد رکھیں عزیزوں کہ جو بیوی کا حکم ہے وہ بیوی کا ہے، جو ہسبینڈ کا ہے وہ ہسبینڈ کا ہے، جو ماں باپ کا ہے وہ ماں باپ کا ہے. جب آپ اس بیلنس کو سمجھ جائیں گے کرسچن میرج میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی لڑائیاں بند ہو جائیں گی یسوع مسیح کے نام سے. آپ کی زندگی ایسی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کہیں گے پاسٹر جی کہ یہ میری گواہی ہے کہ میری شادی شدہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں تھا جتنا اس کلام کے بعد آ گیا ہے. میرا ایمان ہے ایسا ہونے والا ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اگر آپ کو برکت مل رہی تو یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. ہاللیلویا. ہم تھوڑا کلوزنگ کی طرف چلیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم جا رہا ہے. کچھ خاص پوائنٹس ہیں جو خدا کی خادمہ بتانے والی ہیں. یہ تو ہو گئے جو شادی شدہ کپل ہیں. اب جنہاں دی شادی ہون والی ہے انہاں دا کی کریے؟ انہاں دا بھی تو مسئلہ ہے نا. کیوں جی؟ وہ دیکھیں اب کیا باتیں ہوتی ہیں. اور یہ آج کل کی بہت ہی زیادہ پرابلم بن چکی ہے. بہت زیادہ. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ پرابلم اتنی عروج پہ چلی جائے گی، اتنی یہ کامن ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں نے پادریوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اس کو ایک غلط پکچر دے دی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ خدا کے خلاف سب سے بڑا جو ہے یہ اس کے ایک گناہ ہے اور اس کے کلام کے خلاف جانا ہے. ہاللیلویا. تو میرے ساتھ نکالیے 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14 سے 16 آیت تک ہم پڑھیں گے. ندب 2 کرنتھیوں 6 باب. بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے ہیں نہ جیتو، کیونکہ راست بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی یا اور تاریکی میں کیا شراکت. ہاللیلویا. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہندی میں پڑھ دیں گے بیٹا صرف 14 ورس ابھی. اوشواشیوں کے ساتھ آسمان جوئے میں نہ جتو، کیونکہ دھارمکتا اور ادھرم کا کیا میل جول. آمین. کیا میل جو؟ یا جوتی اور اندھکار کا کیا سنگت. ہاللیلویا. جوتی اور اندھکار کا. سمجھ آ میرا خیال ہے کہ یہ ورس اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ایزی ہے. اس کو ہم نہ بھی ایکسپلین کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ نہ ہموار جوئے میں ہم نے نہیں جتنا. اور یہ بہت کامن ہو گیا ہے. اور مجھے اتنا دکھ ہے، وہ جو آج کل ویڈیو جو ایک وائرل ہوئی تھی، ایک انفلوئنسر تھی ٹک ٹاک پہ کرسچن جس نے شادی کی ہے مسلم لڑکے سے اور پادری نے اس کا نکاح بھی پڑھا ہے. کتنی غلط پکچر دی ہے یہ ایک مسیحوں کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا ہے اس چیز کو کہ ہاں ایک جو کرسچن لڑکی ہے وہ غیر قوم کے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. کیا آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے انفلوئنسرز کو؟ یسوع مسیح سے بڑا انفلوئنسر ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ ان ٹک ٹاک انفلوئنسرز کے پیچھے متاثر ہو کے آپ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیتے ہو. مسیح کو ایکسیپٹ کرنے میں ساری زندگی گزار دیں گے مگر ایک غیر قوم کے ساتھ شادی کرنے میں آپ کو ایک پل بھی نہیں لگتا. نہیں پاسٹر جی میں اس کو شادی کے بعد چینج کر لوں گی. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کہاں لکھا ہوا ہے کلام میں؟ آپ مجھے بتا دیں، مجھے دیکھ کے بتا دیں، میں ادھر ہی مائک چھوڑ دوں گی. یہاں سے مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں کہ مسیح نے کہا تھا کہ ہاں تم غیر قوموں میں جا کے شادی کرو اور تم اس کے لیے دعا کرنا، میں اس کو بچا لوں گا، تمہارے وسیلے سے وہ بچ جائے گا اور تم ایک مسیحی گھرانہ کھلاؤ گے. لیکن ہم آپ کو 10 حوالے نکال کے دکھا دیں گے جہاں خدا نے منع کیا ہے کہ غیر قوموں میں شادی نہیں کرنی ہے. نہیں پاسٹر جی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور یہ بہت ہو رہا ہے. کیا آپ نے یسوع کے بارے میں یہ کبھی کہا ہے کہ میں یسوع کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ کیا کبھی بولا ہے آپ نے یہ؟ مجھے بتائیں. ایک غیر قوم کے لیے آپ اتنے بڑے الفاظ بول رہے ہو. کیا آپ نے اپنے یسوع کے لیے جس نے صلیب پر اپنی جان آپ کے لیے دی تاکہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے، کیا اس کے لیے آپ نے کبھی کہا ہے کہ یسوع
میں تیرے تیرے بغیر بغیر نہیں نہیں رہ رہ سکتی. ہاللیلویہ. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور اپنی زندگی کا فیصلہ ہم فوراً کر دیتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ایک سیکیورٹی مل رہی ہے, اس کی جاب اچھی ہے, اس کا ایک سٹیٹس ہے, اس کی فیملی اچھی ہے, اس کا گھر بنا ہوا ہے, اس کو دبئی میں جاب اچھی ملی, اس کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے. ہم ان چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں. اور نہیں, میں اس کو شادی کے بعد میں تو دھارمی ہوں نا, میں اس کو چینج کر لوں گی. مگر کلام اس چیز کے خلاف ہے, سخت منع کیا ہوا ہے کلام میں. بالکل. اور یہ ابھی سے نہیں, یہ شروع سے یہ تھا, ازل سے. فرام دا بگننگ. میرے ساتھ نکالیے یشوا, سوری, ایک ان کو پہلے پکچر دکھا دیں. ہاں ایک پکچر دکھائیں گے آپ آپ کو. کو جوئے کا پتہ ہے, جوا کیا ہوتا ہے, یوک کیا ہوتا ہے, دکھائیے جی ان کو. ہندی میں بھی جوا ہی کہتے ہیں نا. ان ایکولی یوکڈ, یہ ایک جوا ہوتا ہے جو کھیت میں یوز ہوتا ہے, جانوروں کو اس میں ڈال کر کیا کی جاتی ہے, ہل چلایا جاتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر ایک سائڈ پر کون ہے اور ایک سائڈ پر بیل ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں, آج شادی شدہ کئی جوڑے ہیں جو سوری ٹو سے بالکل ایسے ہیں روحانی طور پر. گدھا ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے, کسانوں کوئی گدھا مل جائے, بس کوئی چاہیے ساتھ, پاویں وہ گدھا بڈھا ہوئے, بس وہ کول امریکن دا پاسپورٹ ہونا چاہیے. بے شک اس کی 5 شادیاں آلریڈی ہوئی ہوئی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ہمیں امریکہ جانا ہے, ہمیں ٹھپا چاہیے, یورپ کا پاسپورٹ چاہیے. اور آج ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں, لے جاؤ بھائی ساڈا تے پلا ہو جائے گا. آپ بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ چرچ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ آج خدا آپ سے بات کر رہا ہے, مجھے بتائیں, آج خدا کسی سے بات کر رہا ہے اور آج خدا کسی کے دل کو چینج کرے گا. یہ تصویر لگائیے فیبین, اور ہم ایک ورس پڑھیں گے, ڈیوٹرونومی استشنا, اور اس کو ہندی میں کیا بولیں گے, ویوستھا وورن. ویوستھا وورن نکالیے, استشنا کی کتاب نکالیے, ڈیوٹرونومی اس کا 22واں باب اور اس کی 10 آیت. تصویر لگے رہنے دیجئے. یہاں پہ سنیں, لکھا ہے, تو بیل اور گدھے یہ حکموں میں سے ایک حکم تھا. یہ جو شریعت ہے نا, یہ شریعت کے اندر ایک لا تھا جو کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا, توریت میں یہ لکھا ہوا ہے. تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا. بولے نہ چلانا. تے پھر کیوں چلان دی کوشش کر رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بائبل از ویری کلیئر. مجھے دیکھیں, میری بات سنیں, آپ لوگ یہاں دبئی میں ہیں, اکیلے ہیں, آپ لوگوں کو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آپ لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ شاید بہت خوبصورت ہیں, وہ شاید بہت پیارے ہیں, وہ شاید بہت لونگ ہیں, وہ شاید بہت کیئرنگ ہیں. لیکن یاد رکھیں, بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ناہموار جوئے میں نہیں جت سکتے. آمین. ہاللیلویہ. اور پاسٹر ہارون سے کل رات کو میں ڈسکس کر رہی تھی, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا حکم دیا تھا شاگردوں کو, کہ جاؤ جا کے قوموں کو شاگرد بناؤ, اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ان کو بپتسمہ دو. کیا اس نے یہ کہا تھا کہ غیر قوموں میں جا کے شادیاں کرو اور ان کو کنورٹ کرو؟ بڑا آسان طریقہ تھا یہ تو. کیا یہ تھا کمیشن, گریٹ کمیشن؟ مگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کو گریٹ کمیشن بنا لیا ہے کہ میں اسے شادی کروں گی اور اس کو کرسچن بنا دوں گا. ایسے نہیں ہوتا, بولے ایسے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ الٹا ہو جاتا ہے. میرے ساتھ نکالیے استشنا اس کا 7واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت ہم پڑھیں گے. ویوستھا وورن, ڈیوٹرونومی. لکھا ہے, تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا, نہ ان کی بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا, اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا. آمین. یہ بھی تو ریت میں لکھا ہوا ہے. کلیئر بات. یہ بھی موسیٰ کو خدا نے کہا ہے. ٹھیک ہے, آگے سنیں. کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے کیا کر دیں گے؟ ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ پیچھے چلنے سے بہکائے گی. ہاں, خدا کو تو پتا ہے, تو پھر آپ کو کیسے گارنٹی ہے کہ آپ اس کو کرسچن کر لیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. خدا کا کلام تو یہاں صاف کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں, یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا.
تو اس میں کوئی بلیسنگ نہیں ہے عزیزوں. یہ خدا کا کلام ہے کہ جب آپ غیر قوم میں شادی کرتے ہیں اور آپ خود بلکہ ان کے مذہب میں جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں, ان کے بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, خدا صاف کہتا ہے کہ وہ تم کو ہلاک کر دے گا. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی. بادشاہ سلیمان نے بھی تو یہی کیا تھا. اچھا بھلا بدھی سے بھرا ہوا خدا کا بندہ, جب اس نے غیر قوموں میں انیہ جاتیوں میں جب اس نے بیاہ کرنے شروع کیے تو وہ بت پرستی میں لگ گیا. سوچیں وہ ان کے بھگوانوں کے اس نے مندر شندر بنا لی, جس نے ہیکل بنائی ہے. آپ سلیمان سے بڑے تو نہیں ہے نا, کوئی بیٹھا ہے یہاں پر, کوئی سلیمان سے زیادہ وزڈم والا ہے نہیں نا. تو جب اس کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے, میں اور آپ کون ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے منڈیوں؟ بہت کڑیاں ہیں بیٹا یہاں پر, دھیان سے رہو, دیکھ کر گدی نہ ڈھونڈ لینا اور آپ لوگ گدے نہ ڈھونڈ لینا. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. یہ اگر آپ ہمیں اپنے روحانی ماں باپ مانتے ہیں تو یہ ہم آپ کو بہت پیار سے یہ بات بتا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس چرچ کے اندر سے یہ پرابلمز آئی ہیں. اور بہت ہے, ایک دو نہیں ہے. یہ ہم کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. اگر یہ کلام آیا ہے نا تو یہ کوئی وجہ ہے. یہ ہمارے اپنے چرچ کی پرابلم ہے, یہ دبئی کی پرابلم ہے, یہ پاکستان کی پرابلم ہے, یہ انڈیا کی تو بھری پڑ. انڈیا کے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے نا. انڈیا کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر کس قسم کی منسٹری ہو رہی ہے. انڈیا میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ہندو ہو نو پرابلم, آ جاؤ شادی کر لیتے ہیں. شاہ رخ خان اور کیا نام ہے اس کی بیوی کا, گوری نہیں ہو تم لوگ. شاہ رخ خان اور گوری خان مت بنو, کرسچن بنو. اور کرسچنز میں یہ نہیں ہوتا ہے. آمین, بولو آمین, ہاللیلویا. آگے چلو جی. ایک اور ورس ہم جلدی سے پڑھ دیں گے, یشوا اس کا 23واں باپ اس کی 12 اور 13 آیت, کہ خدا نے بار بار دیکھیں پہلے موسیٰ کو کہا اور یشوا سے بھی یہی بات کہی ہے. کیا کہی ہے؟ 12 اور 13 آیت. یشوا, ہندی میں بھی یشوا ہی ہے, جی جی یشو. ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے, یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں, شیر اور شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملے, تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا, بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پھلوں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوگی. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کتنوں کو یہ کلام سمجھ آیا؟ مجھے ہاتھ دکھائیں. کہ جس آپ ناپاک بندھن میں بندھنے جا رہے ہو بے ایمانوں کے ساتھ, وہ آپ کے لیے گلے کا پھندا بن جائے گا. ابھی تو وہ آپ کو لگ رہا ہے نیکلس, ابھی تو آپ کو وہ ہیروں کا حال لگ رہا ہے. جیسے تم مجھے سمجھتے ہو کوئی نہیں سمجھتا, جیسے تو میرا خیال رکھ دی ہے میری ماں نہیں رکھ دی. یہ فضول باتیں ہیں. یہ آپ کا ریلیشن شپ نا, یہ لو نہیں ہے, یہ کرائسٹ لائک لو نہیں ہے, یہ لسٹ ہے. ایک بیٹی مجھے کہتی کہ پاسٹر جی مجھے ایک انیہ جاتی سے جو ہے نا وہ بڑا لگاؤ ہے اور میرا ریلیشن شپ آگے بڑھ رہا ہے, وہ بڑا پروٹیکٹیو ہے میرے لیے. یہ اس کا ورڈ تھا کہ وہ بہت پروٹیکٹیو ہے. میں نے کہا بیٹا سیکورٹی گارڈ رکھ لے, تینوں پروٹیکشن چاہیے تے 2 سیکورٹی گارڈ رکھ لے. پھر کہتی نہیں پاسٹر جی وہ بڑا لائل ہے. لائل سمجھتے ہیں؟ میں کیا بیٹا کتا رکھ لے. صحیح بات ہے. کتے سے زیادہ کوئی لائل ہوتا ہے نا؟ یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا, اس چرچ میں نہیں چلے گا. اگر آپ نے خداوند کے کلام پر چلنا ہے, عمل کرنا ہے, تو عزیزوں پورے طرح سے چلیں, دنیا کو مت دکھائیں پلیز. ہم آپ کو پیار سے بھی سمجھاتے ہیں تو اسی پیار نہیں سمجھتے ہو, تو پھر آپ کو نا یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ سوچیں میری کیا حالت ہوئی ہوگی جب میں نے یہ باتیں سنی ہیں. وہ بہت ہینڈسم ہے. میں نے کہا یار, میں دیوار میں جا کے سر مار دیا اپنا. دیکھیں اپنے لیے ایسا ہسبینڈ ڈھونڈے جس کی آپ عزت کر سکیں, ہاللیلویا, جس سے پیار کریں آپ, جو آپ کو پیار کرے مسیح ہونے کے لیے. جس سے آپ پیار کرتے ہیں, کیا وہ مسیح سے پیار کرتا ہے؟ بالکل. آپ کی پہلی محبت یسوع ہونی چاہیے, کوئی اور دوسرا شخص نہیں ہونا. تو نے اپنی پہلی سی محبت میرے سے چھوڑ دی ہے. ہاللیلویا. آج اپنے فرسٹ لو کو اٹھانے کی ضرورت ہے. فرسٹ لو کے ساتھ جڑ جائیں. جب آپ سے کوئی پوچھے نا کہ تیری پہلی محبت کون ہے, پوچھتے ہیں نا, پوچھتے ہیں نا, ہاں وہ سارے نو یاد ہوتی ہے. وہ نہیں بول دی میرے سے پہلے کس سے پیار کرتی تھی تم؟ بولیں یسوع سے. ہاللیلویا. اور صرف یسوع. بولیں آج بھی کرتی ہوں, آج بھی کرتی ہوں, وہ پہلی محبت ہے اور کرتی رہوں گی اور کرتا رہوں گا.
अगर आपकी पहली मोहब्बत यस्सु है तो उसको कभी ना छोड़ना. आमेन. हालेलुया. आगे लिखा है यहाँ तक कि तुम उस अच्छे मुल्क, अच्छा मुल्क कौन सा है? नया यरूशलेम, आमीन, जो आसमान पर जो है। आसमान पर है, जिसे खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है. आमीन। तुम नाबूद हो जाओगे, आमीन। मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, ओ खुदा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा. तुम उस नए यरूशलेम में एंटर भी नहीं हो पाओगे. बड़ा आप चले थे दूसरों को अपने साथ एंटर लेने के लिए, खुद भी नहीं एंटर हो पाओगे. जहाँ सोने की सड़कें हैं नहीं देख पाएंगे. तो ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली बेटियों से, क्योंकि ये बेटियों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल. ये बेड़ा मत उठाएं कन्वर्जन का. ये आपके मत बस की बात नहीं है. नहीं कर सकते आप. नहीं कर सकते. आप नहीं कर सकते. ये हम आपको पुलपिट से बोल रहे हैं और खुदा की हजूरी में बोल रहे हैं. इस ना हमवार जुए में मत जुते. जो गधा है ना वो सारी जिंदगी गधा ही रहेगा. उन्हों सिर्फ यस्सु इस्तेमाल कर सकता है. एक और पिक्चर है, वो आप भी नहीं दिखाइए. कर सकते चेंज उसको. एक और पिक्चर है फेबिन, दिखा. कौन सी है? ये हाँ ये वाला. कि आप देखिए कि ऊंट, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता है कि बहुत जो लड़के हैं लंबे होते हैं, लड़की बीवियां छोटी होती हैं, उस नजरिए से मत देखें लंबों आप. की अकल जो है वैसी गिट्टों में होती है. मगर आप देखिए कि एक ऊंट है और एक बैल है, और जो ऊंट है वो भी नापाक जानवर है. तो आप ये देखिए जब ये दोनों मिलके हल चलाएंगे तो उस खेती का क्या होगा, उस फसल का क्या बनेगा, मुझे बताएं. ये दोनों नापाक जानवर हैं. गधा और इसको आप खा नहीं ऊंट. सकते, और ऊंट वो इसको जो भी नहीं खा जमीन है वो तो खराब हो जाएगी. वो अच्छा बीज वहां पे बेशक डाला होगा किसान ने. सकते. आप ये देखिए जुआ ऐसे है. ये ऐसे शादी गुजारनी है आपने. देख ले मुझे एक दफा. ये ऐसे है शादी आज आप लोगों की. डोंट डू दिस प्लीज. ऐसे मत करें. शादी आप को ऐसे यूं गुजारे रखें, यूं रखें. शादी बैलेंस रखें. शादी में बैलेंस रख के चलें. जिधर जाना है जाएं. हमने वो वीडियो डाली थी ना अपनी जुए वाली. जिधर कहता हूं ये जाती है, जहां यस्सु कहता है हम जाते हैं. यस्सु जी आज ये सरमन देना. ओके ठीक है. ये इस तरह ये होता है. हस्बैंड वाइफ एक इक्वल जुए में होते हैं. आमीन. और हम यस्सु की खेती में काम कर रहे हैं. वो हमें चला रहा है अपने जलाल के लिए. चर्च आपको मैसेज समझ आया है? कुछ पल्ले बंदे हैं ताड़े या नहीं बंदे? मेरा ईमान है कि खुदावंद बहुत बहुत आपकी ज़िंदगी में इस मैसेज के थ्रू काम करने वाला है. जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, खुदा ने आज आपसे कलाम किया. मैं 2 मिनट अपनी सिर्फ बात आपसे करूंगा, फिर हम आखिरी वर्स जो है वो पढ़ेंगे. अच्छा ये कंप्लीट कर लें आप. 16 वर्स पे हम जाएंगे. दूसरा करंथियों 6 बाब की अच्छा 16वीं आयत जल्दी से मैं पढ़ लूंगी. चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है. हिंदी में क्या है बेटा? क्योंकि हम जिंदा मंदिर है. मंदिर है. चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे. आमीन. तो मेरी बेटियों से रिक्वेस्ट है कि अपने मकदस को पाक रखें, वरना खुदा उसमें नजर नहीं आएगा. वो उसमें नहीं चलेगा, वो उसमें नहीं बसेगा. ये वादा है उसका कि वो कहेगा कि वो आप उसकी उम्मत हो, आप उसका नेशन हो. बट आप वो कैसे बनोगे जब आप अपने मकदस को ही नापाक कर दोगे और एक बेईमान के साथ अपने आप को जोड़ लोगे. हालेलुया. तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लड़कियों से जो ये फैसला लेने जा रही हैं, प्लीज अपने आप को ये फैसला लेने से जो है वो बास करें, रोक लें, क्योंकि इसमें मसीही शादी आपको कहीं नहीं नजर आएगी. आज खुदा ने आपसे कलाम कर लिया. हालेलुया. आपके पास कोई रीज़न नहीं है उस नाहमवार जुए में जाने का, लेकिन खुदा ने कितने रीजंस आपको दे दिए हैं उसमें ना जाने के लिए. मैं 2 मिनट में आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ. मेरी मामा कैथोलिक थी और मेरे जो फादर थे वो मुसलमान थे. 1971 में उनकी शादी हो गई. उस वक्त अहले किताब यही जो बात कह रही है ना, ये तब भी होता था. चर्च में आए और मेरे फादर ने मेरे अब्बू ने जो है वो कैथोलिक बैप्टिज्म ले लिया और वो मेरी माँ की मोहब्बत में वो क्रिश्चियन हो गए कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा. बाप मेरा मुसलमान, माँ मेरी कैथोलिक. शादी होगी 1971 की बात मैं कर रहा हूँ, लाहौर की. उसके बाद वो मेरी मामा को सऊदी अरब ले गए. सऊदी अरब ले जाके उन्होंने साफ कहा कि जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी बीवी हैं, लेकिन मैं अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा. सारी वादे कसमें सारे गए साइड पर. मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन मैं ये आपके खुदा को नहीं मान सकता. मैं नहीं मानता कि कैसे यीशु खुदा का बेटा है. मैं तो जा रहा हूं
उमरा करने, हज करने, और वो हज करने चले गए। ये सऊदी अरब की सच्ची आपको गवाही बता रहा हूं। मैं ऐसे घराने से निकल के आया हूं अजीजों। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो ये मेरे बचपन से देखा है। अगर मेरे माँ बाप के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन मेरे माँ बाप के बीच में जब भी लड़ाई होती थी ना, वो सिर्फ इसी चीज को लेकर होती थी, मजहब को लेकर। क्योंकि मेरे दादा दादी सब मुसलमान थे और वो सारे के सारे आते थे उम्रा करने, हज करने। सोचे हमारे घर में एक तरफ कुरान होता था और एक तरफ जो है वो बाइबल होती थी। हमें समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें। हम ईदें भी मनाते थे और हम क्रिसमस भी मनाते थे। इस तरह हमारी परवरिश हुई है। ये होता है जब गैर कौमों में शादी होती है, तो ये होता है। और हमने बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। ये तो यसू का फजल हुआ है कि खुदा ने अपने जलाल के लिए उठा लिया, वरना मैं किसी लायक नहीं था अजीजों। इसलिए जब खुदा की कलाम की कोई बात आपको हम बताते हैं, वी टेल यू आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। आपको समझ आ रही है चर्च? खुदा का शुक्र है कि मेरे बाप ने 55 साल की उम्र में जाके यसू को कबूल किया, लेकिन उन्होंने मेरी मां के कहने से कबूल नहीं किया। उन्होंने मेरी मां की वजह से कबूल नहीं किया। वो तो जब यसू का जलाल उनके ऊपर आया, उनको पाकरू ने छू लिया, तो वो तो यसू के दीवाने हो गए। लेकिन 30 साल लगे। कितने साल लगे? 30 साल। 30 साल जो मेरी मां खून के आंसू रोई है, वो जानती हैं और यसू जानता है। हम नहीं चाहते कि आप वो आंसू रोएं। और अभी तो हम सिर्फ आपको ये दुनियावी पहलू दिखा रहे हैं। जब आप इसका रूहानी पहलू देखेंगे, कितनी कर्सेस आती हैं आपकी लाइफ में जब आप गैर कौमों में जाके शादी करते हैं। आपको समझ आ रही है चर्च? ये मैं किसी की स्टोरी नहीं सुना। मैंने अपनी गवाही बहुत कम शेयर की है। ये आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये कि आप इस आग में कूदने से बच जाएं और खुदा आपको बचा ले। और ये खुदा का फजल था अजीजों कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा करना था, वरना मैं किसी लायक नहीं था अजीजों। हालेलुया। तो मेरे बाप को सिर्फ 20 साल मिले मसीह में गुजारने। 55 इयर्स का उन्होंने बपतिस्मा लिया, 75 में उनकी वो मसीह में सो गए। आज वो खुदावन के पास हैं। मैंने खुद उनका जनाजा पढ़ा था अमेरिका जाके। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ अजीजों, कि खुदा ने ये कर दिया, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली के साथ ये ना हो सके। और वो 30 साल कौन लिटाएगा? वो 30 साल मेरी जवानी थी, वो 30 साल मेरा बचपन था, जो मैंने किस तरह गुजारा है और मेरे भाइयों ने किस तरह गुजारा है। हम नहीं चाहते कि आप भी उस चीज से गुजरें। और सबसे बढ़ के खुदा का कलाम ये नहीं चाहता हालेलुया। कि आप इस नाहमवार जुए में जुटें। खुदा चाहता है कि आप वो शादी करें जो बाइबल के मुताबिक हो। इसीलिए आज ये कलमा आया है जिसका नाम है क्रिश्चियन मैरिज। खुदावंद आपको बड़ी बरकत। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू जीसस। सारा जलाल यीशु के नाम को। देखिए, हम चाहते हैं कि जो आप शादी के बंधन में बन चुके हैं, हम चाहते हैं कि आपकी शादी एक मसीही शादी और एक कामयाब मसीही शादी हो। खुदावन यीशु मसीह का पहला मौजज़ा कहाँ था? शादी। एक शादी में था। हालेलुया। वो पहला मौजज़ा था और वही मौजज़ा खुदावन यीशु मसीह आज आपकी शादी में भी करना चाहता है। ओह यस। उस बेरंग जिंदगी में वो अपने लहू का रंग लाना आमीन। चाहता है। सारी कमी घटी दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। हम में से बहुत सी बच्चियां यहाँ पे हैं जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने शादी नहीं करनी, हम अकेली ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब शादी करने की उम्र आती है तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। हम अपने ही ज़ुबान से अपने आप को लान तान करते रहते हैं। ये मत कीजिए। अभी एक बात मैं भूल जाऊंगा, मैं बता दूं। कल मुझे एक मैसेज आया, पास्टर जी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे लिए दुआ करें। बेटा ये सरमन सुनो, आप हमें ज्वाइन करना, ये सरमन सुनना, खुदा आपके लिए ज़रूर काम करेगा। पास्टर जी मेरी बहुत ज़्यादा एज हो गई है। मैंने कहा कितनी हो गई है? मेरी पास्टर जी 34 एज हो गई और मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। मैंने कहा आपको किसने कहा है कि कोई शादी की फिक्स उम्र है बाइबल में? मैंने कहा खुदा ने तो सारा को बुढ़ापे में ब्लेस कर दिया था। हालेलुया। मैंने कहा ये तुम्हारे माँ बाप की सोच है, ये दुनिया की सोच है कि 34 साल अगर तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। ये बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहती है। बाइबल यही कहती है कि तुम सब्र करो, खुदा तुम्हारे सामने सही वक्त पर एक सही शख्स लेकर आएगा। सुने मेरी बात, इंतजार करना बेहतर है बजाय कि गलत बंदा या बंदी ताड़े नाल जुड़ गई ना, ताड़ी जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल है। बोले बहुत मुश्किल है। तो इंतजार फिर भी बेहतर है क्योंकि आप यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम चलेंगे वाइस की तरफ। आखिरी वर्स है ये। वाइस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्लीसियास्टस, उपदेशक, सबोपदेशक, सभोपदेशक और उसका इक्लीसियास्टस।
और ये किताब लिखी है सुलेमान बादशाह ने, आमीन। जो 1000 औरतों के साथ रहता था, जिसकी ओहो। 700 बीवियां थी और 300 हुर्मे थी उसकी। यस, मगर देखिए वो क्या कहता है, क्या कहता मेरे साथ पढ़े 9वीं आयत पढ़े। 1 से 2 बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। हालेलुया। एक तो से आज आप ये इस वर्स को अपने दिल से लगा लें कि अकेले आपने जिंदगी नहीं गुजारनी। यस, कभी नहीं। हस्बैंड्स जो हैं अकेले आपने नहीं लड़ना। वाइफ्स जो हैं वो ये सोचती हैं कि ये मेरी अकेले ही जंग है, मगर कलाम ये साफ कहता है कि अगर 2 होंगे तो उसकी मेहनत का बड़ा फायदा होगा। यस, हम सीधा चलेंगे 12वीं आयत पे, और अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु 2 उसका सामना कर तो सकेंगे। अगर एक अकेला कोई लड़ रहा है, देखिए कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो आपकी अकेले की भी हैं, मैं मानती हूँ, ये कलाम में भी है कि अकेले जो हैं वो लोग लड़के जीतते हैं, मगर कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं जब आप अकेले लड़ रहे हैं तो क्या होता है कि अबलीस आके आप अपना आगे से डिफेंस अपने आप को कर रहे हैं, मगर पीछे से अबलीस आके आपको अटैक करता है। हालेलुया। मगर कलाम में क्या लिखा है? 12वीं आयत आप पढ़ दो। अगर एक पर कोई गालिब हो तो हिंदी में हिंदी में पढ़ दो। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु 2 उसका सामना तो कर क्या कर सकेंगे। सकते हैं? 2 उसका सामना कर सकेंगे। तो आपको दूसरे की जरूरत है ताकि वो पीछे से आपको बचा सके और दोनों उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अकेले लड़ाई नहीं लड़नी है, स्पेशली इफ यू आर मैरिड या आप शादी करने जा रहे हैं। कुछ लड़ाइयाँ आपने अपनी बीवी के साथ मिलके, इसलिए खुदा ने आपको एक बदन का है, सिर्फ जिस्मानी तौर से नहीं, रूहानी तौर से भी कहा है कि एक रूह भी बनो, एक बदन और एक रूह भी बनो, ताकि दोनों मिलके जो है वो उसका दुश्मन का सामना कर सके। हालेलुया। यहाँ पे मैं पास्टर हारून को बचा सकती हूँ और मुझे पास्टर हारून यहाँ से बचा सकते हैं। आगे क्या लिखा है? वर्स पढ़ दें। जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। ये देखिए, ये यहाँ पे 2 डोरियां हैं। इधर आ। 2 डोरियां आपको नजर आ रही हैं? ये मैं और पास्टर हारून है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मैं और पास्टर हारून है, ये 2 डोरी हैं। अगर हम दोनों साथ में जुड़े रहेंगे तो ठीक है, हम अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं मिलके। मगर क्या होता है कि जब हम दोनों हैं सिर्फ इस शादी में, तो हम आसानी से जो है ये डोरी आपकी खुल सकती है। चुटिया देखी है कभी आपने? चुटियां कितनी लड़ियों से बांधी जाती है? 3 लड़ियों से बांधी जाती है। 2 लड़ियों से बांधेंगे तो खुल जाएगी खुल ना। जाएगी। हालेलुया। मगर कलाम क्या कहता है कि अगर आपकी जो डोरी है वो क्या होगी? 3 धागों 3 से हो गई। 3 क्या होगी? 3 धागों से। हालेलुया। जरा माइक में बोलें बेटा। डोरी 3 धागों से बटी होगी वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। जो डोरी जिसमें खुदा बाप आपकी शादी में जब वो होगा, जब 3 धागों से जब वो बटी होगी, तो उसको अबलीस तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो खुदा बाप उस डोरी में आपके साथ बंधा रहेगा, और वो डोरी ना तो आपकी टूटेगी और ना ही जो है वो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, क्लोज शॉट ले लें जरा। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा। हालेलुया। ये देख रहे हैं आप, चुटिया कितनी अच्छी होती है ना, टाइट होती है। ये इस तरह यीशु जब आपकी शादी में पिरो दिया जाएगा, और वो तीसरा कौन है? वो यीशु मसीह। हालेलुया। जब वो आपके जीवन में आ जाएगा, इस डोरी को कोई नहीं खोल सकेगा। और ये आमीन। जल्दी नहीं टूटती। ये तो जल्दी नहीं आज टूटती। अजीजों आपकी शादी में यीशु के जैसे काना खुलती भी में नहीं है। यीशु जब शादी पे गया था, उसका पहला मौजज़ा एक शादी पे था, तो आज आपको भी इस डोरी की तरह खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत हालेलुया, है। हालेलुया। हालेलुया। 3 डोरी वाली जो है अपनी जिंदगी बना ले। आमीन। एक आप, Yes. आपका हस्बैंड, आपकी बीवी और खुदावंद यीशु आमीन, मसीह। आमीन। तब ही एक मसीही शादी जो है वो कामयाब हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च,
میں یہ چاہوں گا کہ ہم جلدی سے 2 گروپ بنا لیں. ہم آپ کے لیے پریئر کرنا چاہتے ہیں. اس سائڈ پر آ جائیں وہ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, وہ میرے لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا منگنی شدہ ہیں, وہ جلدی سے یہاں آ جائیں. اور میری رائٹ سائڈ پر یہاں پر وہ آ جائیں جو شادی شدہ ہیں. جو شادی شدہ ہیں لوگ وہ اس سائڈ پر آ جائیں. یہ نشان رکھ لیں, یہ نشان رکھ لیں ادھر اور ادھر. یہ بیچ میں کرسی رکھ لیں, بس ہاللویا. ادھر سینٹر میں کر دیں. اس کرسی کے اس طرف وہ لوگ چاہیے مجھے جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے, اور اس سائڈ پہ ہو جائیں جی, اور اس سائڈ پر ہو جائیں, اور اس سائڈ پر ہو جائیں, پیچھے چلے جائیں, پیچھے ادھر آپ آگے آ جائیں, آپ آگے آ جائیں, اور آگے آ جائیں, اور آگے آ جائیں. آپ لوگ ادھر آ جائیں, آگے آگے آ جائیے فرنٹ پہ, آگے آگے ہو جائیں. جلدی 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 ہم پریئر کریں گے آپ کے لیے. ہاللویا ہاللویا. آپ کی بیٹا شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی؟ اچھا ادھر ہو جاؤ. اس لیے ادھر کھڑا ہوا ہے. ویری گڈ. جلدی ذرا کر دیجئے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہاللویا ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہو اس زندہ کلام کے لیے. ہاللویا. اور آباسو کھورے بے سے کھیرے بے. ترتیب کر لیں چرچ, جلدی کر لیجئے پلیز, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. ہاللویا او اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, آنکھوں کو بند کریں ہاللویا. اور دعا کریں کہ خداوند نے آج جو کلام آپ سے کیا ہے, جو شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں, ان دونوں کے لیے یہ کلام ہے. خدا نے آج آپ دونوں سے کلام کیا ہے, دونوں گروپوں سے کلام کیا ہے. ہاللویا یسوع مسیح کے نام سے. خداوند آج آپ کی شادی شدہ زندگی کو ویسے بنا دے گا جیسے کانا گلیل, کانا کی شادی تھی. اس کانا کی شادی میں کوئی کمی نہیں تھی. خدا نے پانی کو میں بدل دیا تھا. اس میں کوئی رنگ نہیں تھا, کوئی خوشبو, کوئی ذائقہ نہیں تھا. شاید آپ کی شادی میں کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی خوشبو نہیں ہے, کوئی ذائقہ نہیں ہے. یسوع اپنا خون اس کے اندر ڈال دے گا. ہاللویا. خداوند وہ تیسری لڑی بن جائے گا جو آپ کو جوڑ دے گا ہمیشہ یسوع مسیح کے نام سے. خدا بندھنوں کو کھولنے والا خدا ہے. خدا آپ کو اپنے بندھن میں باندھنا چاہتا ہے جو خدا کی طرف سے ہیں. ابلیس کی ساری قوتوں کو میں کینسل کرتا ہوں خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کے. شادی شدہ جوڑے برکت پائے یسوع کے نام سے. We bless you in the mighty name of Jesus. ہم آپ کو برکت دیتے ہیں, آپ کی وائف کو, آپ کے ہسبینڈ کو, آپ کے بچوں کو. اگر آپ بچے والی نہیں ہیں, خدا باج کے گھر کو بساتا ہے, خدا اس کو بچوں والی بنا کر شاد کرتا ہے. ہاللویا. اگر آپ کے ساتھی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہیں, آپ ان کو دعا میں اپنے ساتھ مانگ لیں, اور خداوند آپ کو ایک کر رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. خداوند آج ایک نارمل میرج کو کرسچن میرج میں بدل رہا ہے, اور خدا ادبھوت کام کر رہا ہے آپ کے جیون میں. آپ کی شادی شدہ زندگی خوبصورت ہو رہی ہے. وہ لمحے آپ اپنی بیوی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے جو آپ نے کبھی نہیں گزارے. خدا آپ کو برکت دینے کے لیے یہاں پر اترا ہوا ہے, اور خداوند نے آج اپنا کلام نازل فرما کے آج آپ کے ساری پرابلمز کو دور کر دیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے یسوع مسیح کے نام سے. اس کلام کے بعد, اس دعا کے بعد آپ کی شادی شدہ زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی, گواہیاں آئیں گی. خدا اس جوئے کو ہموار کر دیا ہے خدا نے, اور خدا اپنی کھیتی میں آپ کو استعمال کر رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. خداوند میں دعا کرتا ہوں اس سائیڈ کے لیے جو خداوند تیرے بچے ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں جو ابھی خداوند میرڈ نہیں ہوئے, جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی. خداوند جی, خداوند ان کے جیون میں کام کر. خداوند جی میں برکت کی دعا کرتا ہوں. خداوند جی میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر امرین سے کہ وہ دعا کریں ان غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے, تاکہ خدا ان کو اپنے فضل میں جوڑے. ہاللویا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے سارے زندہ کلام کے لیے. او یسوع جی, تو نے ان بچوں کے لیے اپنی جان دی ہے. پیارے خداوند جی, میں تجھ سے منت کرتی ہوں پیارے یسوع جی کہ یہ صرف اور صرف تجھ سے پہلی محبت رکھیں, یہ غیر قوموں میں نہ جائے. پیارے خداوند جی, دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں پیارے خداوند جی اپنی طرف نہ کھینچے ان کو. ان کی مدد کر, ان کی ضرورتوں کو پورا کر, ان کے جیون میں ایسا جیون ساتھی لے کر آ جو تیری طرف سے ہے, جو روحانی ہے, جو مرد خدا ہے. او یس لارڈ, ہاللویا. جن کے ساتھ مل کے یہ پیارے خداوند جی تیری کلیسیا کا کام کریں, یہ چرچ کو بڑھائیں, ایک کلیسیا ان میں سے نکلے, ایک جو خدمت گزار گھرانا ان میں سے نکلے. پیارے اسمانی باپ, میں تجھ سے منت کرتی ہوں اپنا فضل والا اور رحم والا ہاتھ بڑھا, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی ناپاکی, کوئی گناہ ہوا ہے تو ان کو معاف کر میرے یسوع جی. اپنے اس لہو سے ان کو پاک اور صاف کر. اور پیارے یسوع جی, میں تجھ سے منت کرتی ہوں کہ تیری تابعداری میں سب سے پل کر چلے, یہ تیرے ادھین ہو میرے یسوع, یہ تیرے کلام کے ادھین ہو میرے یسوع.
ये सबसे पहले दर्जा अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी प्यारे यीशु जी सिर्फ और सिर्फ तुझे दें। और मेरा ईमान है प्यारे आसमानी बाप कि इनकी ज़िंदगी में जो भी कोई कमी है एक लाइफ पार्टनर की, मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदावन जी की कि आज के कलाम के बाद तू इनको एक स्पिरिचुअल और एक ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस करने वाला है जो तेरी तरफ से होगा। आमीन। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। जो इनके साथ मिल के प्यारे खुदावन जी तेरे नाम के झंडे गाड़ेगा, तेरी अंजील को फैलाने वाले बन सकेंगे प्यारे खुदावन जी। मैं इनको ब्लेस करती हूँ प्यारे आसमानी बाप, इनको ब्लेस कर प्यारे खुदावन जी अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर्स के साथ, और इनको प्यारे खुदावन जी तेरे होते हुए कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। ओ यस हालेलुया। तेरा शुक्र। तू इनका दुल्हा है प्यारे यीशु, ये तेरी दुल्हन है, ओह यस, ये तुझसे पहले मोहब्बत करें प्यारे हालेलुया। ओ यस, जैसे तूने हमारे लिए अपनी जान दी है प्यारे यीशु जी, हम तेरा उस शुक्र मोहब्बत हो। के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे उस जान देने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे उस बेलौस मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ऐसी ही मोहब्बत मेरे खुदावन जी हम तेरे से करें, हम तुझसे भी उतनी मोहब्बत रखें यस प्रभु, क्योंकि तूने पहले हमसे मोहब्बत की है प्यारे यस खुदावन जी। प्रभु। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ हो, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देती हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ। खुदावन आमीन, एक आमीन। दफ़ा फिर से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे दिन के लिए। और खुदावन हमारा ईमान है खुदावन, जो हम एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे उससे कई ज़्यादा बढ़ के तूने हमें दे दिया है खुदावन जी। और हम खुदावन जी आज के बाद तेरे कलाम के मुताबिक अपनी साथी के साथ ट्रीट करेंगे खुदाया, और तेरे कलाम को अपनी शादीशुदा जिंदगियों में, आने वाली शादीशुदा जिंदगियों में देखेंगे खुदावन जी। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। हमारा ईमान है खुदावन कि आज के कलाम के वसीले खुदावन जो तूने मेरे थ्रू और पास्टर अमरीन के थ्रू किया खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, तूने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। ये कलाम खुदावन जी वायरल हो, ये कलाम यूट्यूब पर, फेसबुक पर खुदावन, हर जगह, हर कानों, हर जिंदगियों, हर उस शादीशुदा जिंदगी में ये कलाम जाए खुदाया जहां पर खुदावन इस कलाम की जरूरत है, हर उस जिंदगी में जाए जहां, हर उस रिश्ते में जाए जहां इस कलाम की जरूरत है। और ढेर सारी गवाहियां आए प्रभु जी, हम गवाहियां चाहते हैं प्रभु जी, हमें गवाहियां दे दे ताकि हमें पता लगे खुदावन कि तेरा कलाम जो जिंदा है, जो मौसर है, वो असर करता है, पहले भी और आज भी करता है। खुदा हमारे ईमान को बढ़ा दे प्रभु जी। सारा जलाल और इज्जत तेरे नाम को देते हैं खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। और सब बोलेंगे यीशु के जलाल के लिए चर्च जोरदार तालियां मार दें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सारा जलाल यीशु के नाम को। आमीन, आमीन, आमीन।